اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج 17ویں نشست ہے۔ آج ہم سورہ مطففین کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورہ کا نمبر قرآن مجید میں 83 ہے، 83، اور ہم آج کوشش کریں گے کہ اس سورہ کو مکمل پڑھ لیں۔ ہم استاد گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے، ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے، اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ متن اور اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اب کچھ وہ الفاظ جو عربی زبان کے اندر آپ کے ساتھ مانوس ہو سکتے ہیں، جن کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، ان الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ناس کا لفظ ہے، لوگوں کے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ جمع یہ ہے، یعنی جمع کے معنوں میں، زیادہ انسانوں کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یخسرون کا لفظ ہے، خسارے کا لفظ اسی سے بنا ہے، یا یہ لفظ خسارے کے لفظ سے بنا ہے، جس کے معنی نقصان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یظن، گمان کرنے کے معنوں میں ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ مبعوثون یہ باس سے نکلا ہے، یعنی جیسے بعثت نبوی ہے، اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یوم ہے، عظیم ہے۔ اسی طرح پھر یوم ہے، یقوم و قامہ سے ہے، الناس کا لفظ ہے، رب کا لفظ ہے، عالمین کا لفظ ہے۔ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن سے آپ پہلے سے واقف ہیں۔ اب دوسرے حصے میں آ جائیے کہ کیا کوئی مشکل لفظ ہے؟ تو مشکل لفظ اس میں ایز سچ تو کوئی نہیں ہے، لیکن ڈنڈی مارنے والوں کے لفظ کو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈنڈی مارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ڈنڈی مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں آپ نے ترازو دیکھا ہوگا، اگر براہ راست نہیں دیکھا تو اس کی تصویریں دیکھی ہوں گی، جو ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑا ایک طرف، دوسرا پلڑا دوسری طرف، اور درمیان میں ڈنڈی لگی ہوتی ہے، یعنی ایک سٹک یا ایک لوہے کی اور یا بالعموم لکڑی کی ایک ڈنڈی لگی ہوتی ہے، جس کے اوپر پھر پکڑنے کے لیے درمیان میں ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی کپڑا یا اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی رسی، اس طرح کی کوئی چیز باندھی ہوتی ہے۔ تو یہ قدیم زمانے میں اگر ترازو کی آپ تصویر دیکھیں تو اسی طرح کا ہوتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی بعض جگہوں پر یہ استعمال یقیناً ہوتا ہوگا۔ تو اس میں یہ ترازو ہے۔ جب ڈنڈی ماری جاتی ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ کم تولنے کے لیے جو تولنے والا ہے وہ اپنے ہاتھ کی اشارے سے یا ہاتھ کے ذریعے سے کسی ایک طرف کو ڈنڈی مار دیتا ہے، یعنی ڈنڈی پر تھوڑا سا پریشر ڈال کے ایک سائیڈ سے اس کو جھکا دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پورا تولا نہیں جاتا۔ اسی سے محاورہ بن گیا ڈنڈی مارنا، یا ہم دوسرے اس کے مفہوم میں، یعنی جو اس کا معنی ہے اس کے میں کم تولنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پورا نہ تولنا۔ اور پورا نہ تولنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ترازو کو ڈنڈی مار کر کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ مفہوم استعمال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مفہوم آپ سب جانتے ہیں کہ کم تولنا، ڈنڈی مارنا، یہ مفہوم جو ہے یا یہ الفاظ عام طور پر ہماری زبان میں تو استعمال ہوتے ہیں اسی مفہوم کے لیے، یعنی جب کوئی انسان کسی چیز کو تولتا ہے، ہم بازار میں جاتے ہیں، اس کو تولا جاتا ہے، ایک طرف باٹ رکھے جاتے ہیں، دوسری طرف کوئی جنس رکھی جاتی ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے مجازی مفہوم میں یہ بالعموم استعمال ہوتا ہے ہر پہلو سے، یعنی جب کوئی بددیانتی کا مظاہرہ کرے عدل کے معاملے میں،
جب کوئی بددیانتی کا مظاہرہ کرے علم کے معاملے میں، جب کوئی بددیانتی کا مظاہرہ کرے انصاف اور کسی کا حق دینے کے معاملے میں، تو اس کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اس نے بددیانتی کی ہے، اس نے کم تولا ہے، اس نے ڈنڈی ماری ہے۔ تو یہ محاورتاً بھی اسی پہلو سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو آگے ہم مزید دیکھیں گے، لیکن اس کا جو لفظی مفہوم ہے وہ میں نے آپ کو یہاں پر سمجھا دیا ہے۔ اب اس کے مطالب کی طرف جاتے ہیں۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، یعنی جب لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ پوری لیتے ہیں، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دوسروں سے لیا جاتا ہے پیسے کی صورت میں یا جنس کی صورت میں، پرانا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا جو تبادلہ ہوتا تھا وہ عام طور پر رقم کی صورت میں یا درہم و دینار کی صورت میں نہیں ہوتا تھا، بلکہ اجناس کی صورت میں ہوتا تھا۔ ایک شخص نے چاول دیے ہیں اور دوسرے سے اس نے اس کے مقابلے میں گندم کو خرید دیا ہے۔ مثال کے طور پر 1 سیر چاول دیے ہیں تو 3 سیر گندم خرید دی ہے۔ اس طرح کی کوئی چیزیں جو سوسائٹی کے اندر طے تھیں، عرب کے زمانے میں بھی یہی تقریباً سلسلہ چلتا تھا کہ جنس کے بدلے میں جنس تولی جاتی تھی۔ تو یہ جو لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ جب آپ اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کو تو پورا لیتے ہیں۔ جب آپ بازار میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو بالکل حساب کرتے ہیں کہ کہیں اس نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی، کہیں اس نے کم تو نہیں تول دیا۔ اور جب ان کے لیے تولتے ہیں اور جب خود اس جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جب آپ کو تولنا پڑتا ہے تو پھر اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کا عام رویہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اس سے بڑے معنی پیدا کیے ہیں قرآن مجید نے یہاں پر، جن کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب یہ ضرور اٹھائے جائیں گے، جب ان کی بال برابر بھی ڈنڈی مارنے کا جو معاملہ ہے اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ ایک بڑے دن کی حاضری کے لیے، اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے۔ اصل میں جو عدالت لگنی ہے، یوم الدین ہے، جو عدالت کا دن ہے، وہ اصل میں ہے ہی اسی لیے کہ اس دن یہ طے کیا جائے گا کہ کس نے ڈنڈی ماری ہے کس کس معاملے میں، اور کس نے ڈنڈی نہیں ماری، اور کس نے انصاف اور صحیح جگہ پر کھڑے ہو کر معاملات کیے ہیں، اور کس نے بے انصافی کے ساتھ بددیانتی کے ساتھ معاملات کیے ہیں۔ تو یہ چیز اس دن طے ہو جائے گی، اور یہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، اس کے بارے میں لگتا ہے کہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب استاذ کے جو مفاہیم ہیں ان کو دیکھ لیجئے، جو انہوں نے نیچے استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے جو نیچے حواشی لکھے ہیں ان کو ہم ان کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ پہلا حاشیہ جو ہے، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اس کے اوپر یہ جملہ محض خبریہ نہیں ہے، اس میں لعنت کا مضمون بھی چھپا ہوا ہے۔ محض خبریہ جملہ ہوتا ہے، خبریہ جملہ اس کو کہتے ہیں جو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی ہم اس کو ایسے بیان کر دیں کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یعنی جو ڈنڈی مارنے والے ہیں ان کے لیے ایک دن تباہی کا آئے گا، یا وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ یہ ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے۔ تو وہ استاذ یہ اس میں بیان کر رہے ہیں کہ اس میں محض یہ خبریہ جملہ نہیں ہے، اس کو ایک سمپل سٹیٹمنٹ نہیں لینا چاہیے، اس میں لعنت کا مضمون چھپا ہوا ہے، اور آگے کی جو پوری بات ہے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ آگے جو 2 نمبر حاشیہ ہے اس میں دیکھیے، تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، ڈنڈی مارنے والوں کی اس صفت سے صاف واضح ہے کہ سورہ میں مجرد ناپ تول کی کمی زیر بحث نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے جو ابھی میں نے عرض کی ہے کہ اصل میں یہاں محض وہ ڈنڈی مارنا مراد نہیں ہے کہ جو عام طور پر تولنے والا یا ایک پرچون فروش یا کسی بھی دکان پر بیٹھا ہوا جو شخص ہے وہ کم تولتا ہے یا ڈنڈی مارتا ہے۔ یہاں محض ناپ تول کی جو خاص کمی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ایک خاص کردار کی طرف اشارہ مقصود ہے، جو دوسروں کے لیے ناپنے اور تولنے میں تو ڈنڈی مارتا ہے مگر ان سے لینے میں بڑا حساس ہوتا ہے، اور ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی چیز تولی جائے تو اس میں رتی برابر کمی ہو۔ قرآن نے اسی کردار کو یہاں اپنے اس دعوے پر شہادت کے لیے پیش کیا ہے کہ انسان اپنے اندر خیر و شر میں امتیاز کا شعور رکھتا ہے،
انہیں ہرگز برابر نہیں سمجھتا۔ یعنی انسان کو معلوم ہے کہ خیر ایک الگ چیز ہے اور شر ایک الگ چیز ہے، اس کو معلوم ہے کہ نیکی اور برائی میں فرق پایا جاتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کم تولنا اور زیادہ تولنا، اس میں سے کون سی بات بہتر ہے اور کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ ظلم اور انصاف کے درمیان فرق، عدل کے ساتھ محبت اور ظلم سے نفرت اس کی فطرت میں ودیت ہے۔ یعنی اس کو معلوم ہے کہ اس کو کن چیزوں سے محبت کرنی چاہیے اور کون سی چیزیں اس کے ساتھ اس کو پسند نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ، یعنی اس مثال سے شہادت کیا ملتی ہے کہ اگر وہ اس کو اس کا فرق معلوم نہ ہو، یعنی برے اور بھلے کا فرق معلوم نہ ہو، اپنے فائدے اور نقصان کا فرق معلوم نہ ہو، تو وہ جس طرح ڈنڈی دوسروں کے لیے مارتا ہے اسی طرح اپنے لیے بھی اس کو مارنی چاہیے، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنے لیے ڈنڈی نہیں مارتا، دوسروں کے لیے مارتا ہے، اور جب دوسرے کے پاس کچھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت پوری کوشش کرتا ہے کہ اس طریقے سے اس کی نظر اس پر قائم رہے کہ رتی برابر بھی اس میں کوئی کمی نہ آ سکے، اور جب خود تولتا ہے تو پھر اس طرح کی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اور طریقہ اختیار کرتا ہے جو اس کو پسندیدہ ہے، یعنی اس کو معلوم ہے کہ اچھی بات کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، میرے لیے پسندیدہ بات کیا ہے، میں کس چیز کو چاہتا ہوں، لیکن دوسرے کے لیے وہ دوسری چیز اختیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کا پورا شعور موجود ہے کہ عدل اور انصاف میں کیا فرق ہے، یا عدل اور ظلم میں کیا فرق ہے، زیادتی اور کسی کے ساتھ احسان میں کیا فرق ہے، ان چیزوں سے وہ پوری طرح واقف ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے اس امر کو شہادت کے طور پر پیش کیا ہے کہ اگر وہ اس معاملے کو ہر طریقے سے جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی وہ بخوبی ان سے واقف ہے، ان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ لہٰذا وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور عادل کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ کیا جائے، بلکہ پوری شدت کے ساتھ چاہتا ہے کہ دونوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ودیت کیا ہے کہ ظالم اور عادل کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، ڈنڈی مارنے والے کو اور ڈنڈی نہ مارنے والے کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں میں ایک فرق ہے، ایک ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور دوسرا ظلم اور زیادتی کو سہتا ہے، تو دونوں کو کیسے برابر کیا جا سکتا ہے؟ قرآن اسے توجہ دلاتا اور تعجب کے اسلوب میں پوچھتا ہے کہ اپنی فطرت کی اس شہادت کے باوجود وہ کیسے یہ گمان رکھتا ہے کہ ظالم اور عادل دونوں مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کے اعمال کے لحاظ سے انہیں کوئی جزا یا سزا نہ دے گا۔ اصل میں یہ بات ہے جس کے لیے یہ پوری تمثیل یا یہ پوری ڈنڈی مارنے کی مثال کو ایک طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے؟ تو یہ اس سوال کا محل ہے جو استاد گرامی نے اس کو یہاں پر واضح کیا ہے۔ پھر تیسرا جو حاشیہ ہے اس کو دیکھیے، اس دن جب لوگ جہانوں کے پروردگار کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے، یعنی کسی عام ہستی کے سامنے نہیں بلکہ رب العالمین کے حضور میں پیشی کے لیے اٹھیں گے، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے جو دن مقرر کیا گیا ہے اس کی عظمت، اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور اس کے فیصلے کس طرح ان پر ناطق ہو جائیں گے۔ ناطق کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا، نطق کہتے ہیں بولی کو، ناطق کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں حیوان ناطق، انسان ایسا حیوان ہے کہ جو بولتا ہے، تو ناطق یعنی ان کے جو فیصلے ہیں وہ خود اپنے وجود سے بول رہے ہوں گے، اس کے فیصلے، پروردگار کے فیصلے، اور پورے یعنی اپنی آپ پر خود شہادت دے رہے ہوں گے، خود بول رہے ہوں گے، ناطق ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں آخر میں ہم تھوڑی سی مزید اس پر آج کی نشست میں گفتگو کریں گے، جو یہ ہمارے عمل کے حوالے سے ڈنڈی مارنے کا جو پہلو ہے اس کو کیسے قرآن مجید دیکھتا ہے اور کیسے اسے ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا چاہیے کہ کن چیزوں کو اختیار کرنا، اس کو تفصیل سے ذرا آخر میں دیکھیں گے۔ کلا انا کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، ہرگز نہیں، نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو بریکٹ ہے یہ اصل میں تو
لفظاً یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی لفظوں پر یہاں الفاظ قرآن مجید کے یہ نہیں ہیں جو یہاں بریکٹ لگا دی گئی ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہیں پچھلی بات کو آگے کی بات سے جوڑنے کے لیے، کیونکہ جب ہم ہرگز نہیں لے کر آتے ہیں تو ہرگز نہیں کسی، یعنی ہم نفی کر رہے ہیں نا کسی چیز کی، جب ہم نہیں کہتے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تو جس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو پیچھے انڈرسٹوڈ مانا جاتا ہے، یا کلام کے اندر مقدر انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کھول دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو کلام کرنے والا ہے، متکلم جو ہے، وہ خود اس کو کھول دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ کلام کے اندر اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کو عربی زبان کے اندر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی زبانوں میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ عربی اور اردو کا ایک خاص فرق ہے، اس لیے استاذ گرامی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو حصہ ہے جو انڈرسٹوڈ ہے اس کو بریکٹ کے اندر بیان کر دیں، تاکہ جو اس کا ایک سیکوینس ہے وہ بھی پوری طرح لوگوں پر واضح رہے، اور اس کا جو مفہوم ہے، جو اس انڈرسٹوڈ بات کا مفہوم ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے آ جائے۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، ہرگز نہیں، نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا، اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے، ایک دفتر ہے لکھا ہوا، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ جو بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ اس میں بھی وہ الفاظ دیکھ لیجئے جو آپ کی زبان میں پہلے سے مانوس ہیں۔ دیکھیے آپ کتاب کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں، اور وما ادراکا میں جو ادراک کا لفظ ہے، جاننا، واقف ہونا، اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح کتاب کا لفظ پھر آیا ہے، مرقوم کے لفظ سے بھی آپ ایک حد تک واقف ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ رقم کرنا یعنی تحریر کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح یومئذ، یوم کے مفہوم میں، مکذبین، مکذب کے مفہوم میں تکذیب کرنے والوں کے، اسی طرح یکذبون کا لفظ آیا ہے، یوم کا لفظ آیا ہے، دین کا لفظ آیا ہے۔ یوم الدین، یوم الدین جو ہے یہ اصل میں آپ پہلے بھی میں نے اس کو واضح کیا تھا کہ یہ دین کا لفظ جہاں ایک نظام، ایک سسٹم، ایک پوری بات کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، تو وہاں یہ بدلے کے دن کے حوالے سے، بدلے کے حوالے سے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم یوم الدین کہتے ہیں تو یہ بدلے کا دن، اس سے قیامت کا دن مراد ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ، اور اس میں دوسری طرف جو دیکھیے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، سجین ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، یعنی متن میں بھی استعمال ہوا ہے، اور ترجمے میں بھی جو استاذ گرامی ہیں انہوں نے ایز اٹ از اسی لفظ کی صورت میں ترجمہ کر دیا ہے، اور اس کی وضاحت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ترجمہ انہوں نے کیوں کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ یہ اسم علم ہے، یعنی وہ اسم ہے کہ جیسے ہم کسی چیز کا نام رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کا ڈائریکٹ مفہوم اس طریقے سے نہیں ہوتا، وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ تو اس کو مزید ہم سمجھ لیتے ہیں استاذ گرامی کی بات سے۔ کہتے ہیں کہ اس دن انجام میں سب برابر ہوں گے، یعنی جانتے ہیں کہ خیر و شر برابر نہیں ہو سکتے۔ ناپ تول میں ان کا رویہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا شعور ان کی فطرت میں ودیعت ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نیک و بد کا انجام ایک ہی ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ کفار قریش کی طرف اشارہ تھا، اور وہ اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اول تو قیامت ہوگی ہی نہیں، اور اگر ہوگی بھی تو اس میں ہم ہی جو کم تولتے رہے ہیں، ہم ہی جو ڈنڈی مارتے رہے ہیں، اب ہم ہی جو ایک طریقے سے حق کو فراموش کرتے رہے ہیں، یا رسول کا انکار کرتے رہے ہیں، حقائق کا انکار کرتے رہے ہیں، ان سب معاملوں میں ہم ڈنڈی مارتے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ہی وہاں پر سرخرو ہوں گے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں ان میں اور نہ ڈنڈی مارنے والوں میں کوئی امتیاز نہیں ہوگا، یہ تصور ہے جس کے اندر وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اپنی فطرت پر نگاہ ڈالو، کیا اپنے لیے تم یہ ڈنڈی مارتے ہو؟ جب نہیں مارتے تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس شعور سے واقف ہو، اس بات سے واقف ہو در حقیقت کہ حق کیا ہوتا ہے اور اس کے مقابل میں ظلم کیا ہوتا ہے، زیادتی کیا ہوتی ہے اور اس کے مقابل میں کسی کے ساتھ احسان کیا ہوتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے تم واقف ہو،
تمہارا دل، تمہارا شعور، تمہاری اندر کی جو فطرت ہے، تمہاری عقل ان ساری چیزوں سے واقف ہے، لیکن بعض وقتی فوائد کی وجہ سے تم ان سے صرف نظر کرتے ہو اور اس آخری وقت کو نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ ہے جس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے قرآن مجید۔ ہرگز نہیں، نافرمانوں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا۔ استاد یہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اپنے لغوی مفہوم میں نہیں بلکہ ایک نام کے طور پر آیا ہے، چنانچہ آگے قرآن نے خود وضاحت کر دی ہے کہ یہ سجین کیا ہے۔ کیسے وضاحت کی ہے قرآن مجید نے؟ اور تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر ناؤن استعمال کیا سجین کا، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے۔ پھر اس کی وضاحت پروردگار نے خود کر دی ہے کہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ سجین اصل میں ایک رجسٹر ہے، ایک دفتر ہے جو ان لوگوں کے جو نافرمان ہیں ان کے اعمال ناموں کو لکھنے کے لیے ایک دفتر ہے، ایک پورا نظام ہے، ایک طریقے سے رجسٹر ہے جس کے اندر یہ ساری کی ساری ان کی نافرمانیاں جو ہیں وہ درج ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں اپنے لغوی مفہوم میں نہیں استعمال ہوا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لغوی مفہوم اس کا کیا تھا؟ تو میں نے یہاں پر مولانا امین احسن اصلاحی کا اقتباس نقل کیا ہے جنہوں نے لغوی مفہوم کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، تدبر قرآن میں یہ اقتباس آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ معلوم ہوا کہ سجین اس دفتر کا نام ہے جس میں مجرموں کے اعمال کا سارا ریکارڈ تحریری صورت میں محفوظ کیا جا رہا ہے، اور جس کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ کون دوزخ کے کس درجے میں جائے گا، کون دوزخ کے کس درجے میں داخل کیے جانے کا سزاوار ہے۔ سزاوار کا مطلب ہے مستحق ہے۔ سجین کا مادہ، اب یہ اس کا لغوی مفہوم بیان کر رہے ہیں مولانا امین احسن اصلاحی۔ سجین کا مادہ سجن ہے جس کے معنی قید یا قید خانہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے مستحقین سزا کے لیے ریکارڈ آفس کا نام سجین رکھا گیا ہے، یعنی یہ ایک اس میں علم ہے، پراپر ناؤن ہے، اور اس کا لفظی مطلب ہم یہ کہیں گے کہ قید خانہ۔ تو قید خانہ کو استعمال کیا ہے اس کے لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر وہ تمام اعمال کی فہرست بندی کر دی جائے گی، اس کو قید کر دیا جائے گا، مقید کر دیا جائے گا، تحریر کر دیا جائے گا۔ یہ اسلوب بیان سجین کے ہال کو ظاہر کرتا ہے۔ تم کیا سمجھے کہ سجین کیا ہے، یعنی ایک طرف تو اس کی وضاحت کی ہے اور دوسری طرف یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے اندر ایک دردناکی ہے، اس کے اندر ایک ہیبت ناکی ہے، ایک ہال ہے جو اس اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون۔ اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہے، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے، یعنی برگزیدہ ہوں گے، قریب ہوں گے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، پھر لازماً دوزخ میں جا پڑیں گے۔ پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ اس میں بھی حسب سابق دیکھ لیجئے وہ الفاظ جن سے آپ مانوس ہیں۔ کل کا لفظ تمام کے معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسم گناہ کے معنی میں، جرم کے معنی میں، حق تلفی کے معنی میں اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح
آیات و نام میں جو آیات کا لفظ ہے اس سے ہم واقف ہیں، کالا کے لفظ سے ہم واقف ہیں، اساطیر جو قصے کہانیاں عام طور پر اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، اولین اول کی جمع ہے اس سے آپ واقف ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے دل کے معنوں میں اس سے آپ واقف ہیں، یکسبون یعنی کمائی کرنے والا، کاسب جس کو کہتے ہیں اسی سے یہ لفظ یکسبون ہے، اسی طرح رب کے لفظ سے آپ واقف ہیں، یومئذ کے لفظ سے آپ واقف ہیں، اور یقالو میں جو کالا ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ تو یہ کچھ وہ مانوس الفاظ ہیں جن کو آپ پہلے سے ان کے مختلف استعمالات کو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ جو دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو یہ کوئی اس میں ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو مشکل ہو، ایک دو لفظ میں واضح کر دیتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ اگلوں یعنی اگلے کا مطلب دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے کا مطلب جو آپ سے آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گزرے ہوئے زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ گزرے ہوئے زمانوں کے معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے کہ اگلوں کے یعنی جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے افسانے، ان کی داستانیں، ان کی کہانیاں ہیں۔ یہی کہا کرتے تھے قرآن مجید کے حوالے سے جو کفار ہیں اس پر جو تبصرہ کرتے تھے، چونکہ اس میں مختلف داستانیں تھیں، حضرت موسیٰ کی، حضرت نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، حضرت آدم علیہ السلام کی، تو اصل میں یہ ساری کی ساری داستانیں ان کی تذکیر کے لیے تھیں، ان کے اندر پیغامات تھے، ان کے اندر تذکیر تھی، سب کچھ اس کے اندر یاد دہانی تھی۔ تو بجائے اس کے کہ ان سے وہ یاد دہانی حاصل کرتے، اس کو اگلوں کے، پرانوں کے، پچھلی قوموں کے افسانے قرار دے کر انہوں نے رد کرنے کی کوشش کی، معاذ اللہ۔ تو عمل کا زنگ بیٹھ گیا، یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ عمل کا زنگ بیٹھ جانا، یعنی دل کسی چیز کے اوپر جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اپنی کارکردگی سے محروم ہو جاتی ہے۔ وہ چیز کسی مشین پر جب زنگ لگ جاتا ہے تو وہ اپنے طریقے پر اس طریقے سے چل نہیں سکتی۔ اسی طرح کسی اور چیز کے اوپر اگر کوئی چیز چڑھ جائے، کوئی کائی جم جائے، کوئی اس کی زنگ نوعیت کی کوئی اور چیز اس کے اوپر چڑھ جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اپنا عمل ظاہر نہیں کر پاتی۔ تو اصل میں دل پر زنگ لگنا اسی سے ایک محاورہ بن گیا ہے کہ دل کے اندر وہ جو اچھی بات ہے، سچائی کی بات ہے، حق کی بات ہے، اس میں وہ زنگ جو ہے وہ آڑے آتا ہے۔ اسی طرح دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر، اس کی فطرت کے اندر جو اچھائیاں، جو خوبیاں ودیت کر رکھی ہیں وہ بھی باہر نہیں نکل پاتی، کیونکہ وہ زنگ جو انہوں نے عمل کی وجہ سے لگایا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح کر لیجئے کہ اصل میں عمل ہی ہے جو سارے مسئلے پیدا کرتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو انسان ٹھیک بھی ہوتے ہیں، بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن یہ عمل کا زنگ ہے، جب اگر چڑھ جائے تو پھر اس کے نتیجے میں اصل میں علم بھی اکارت ہو جاتا ہے، صحیح فطرت بھی اپنا بیہیو نہیں کر پاتی۔ ان کا خیال یہ ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ مقرب کا لفظ جو ہے یعنی قریب کرنے کے معنوں میں، یعنی جو کسی کے نزدیک ہو، قریب ہو۔ قریب کا لفظ بھی اسی مقرب سے بنا ہے، یا مقرب کا لفظ بھی اسی قریب سے بنا ہے، تو اس لیے نزدیک ہونے کے معنوں میں، قریب ہونے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چند الفاظ، مشکل الفاظ کہہ سکتے ہیں، جو بعض اوقات لوگوں کو نہیں واقف ہوتے۔ اس کے مفہوم کی طرف بڑھتے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اس کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، حق تلفی کرنے والا ہے۔ اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے، کہ یہ بات ایسی نہیں ہے، ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ اب یہ دیکھیے، یہ صرف تفہیم کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیچھے جملہ تھا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یعنی کلا کا لفظ عربی میں آیا ہے، تو ہرگز نہیں کو سے پچھلا جملہ دیکھیے، اسے جب ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے عمل کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، اب میں بریکٹ کے بغیر پڑھ رہا ہوں، ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے۔ اب آپ خود اس جملے پر غور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پچھلے والا جو ہرگز نہیں ہے، اس سے پہلے تو قرآن مجید کے اندر ایک جملہ موجود ہے
جس نے اس نفی کو ایک طریقے سے اثبات کے اندر بیان کیا ہے، یعنی پہلے اثبات ہے جس پر آگے نفی آئی ہے، تو یہاں وہ اثبات کیا ہے جس پر اگلی نفی آئی ہے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ اس کے اندر مقدر ہوتا ہے کلام کے اندر۔ تو جو کلام کے اندر مقدر ہے تو استاذ نے اس کو کھولا ہے، کھول کے اس کو بیان کیا ہے، جس کو بریکٹ آپ کے ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے۔ یہ اصل میں کہاں سے نکل رہی ہے بات؟ یہ اپنی طرف سے داخل نہیں کی گئی، بلکہ روک دیے جائیں گے کہ الفاظ سے نکالی گئی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی یہی مقرب ہوں گے، ہرگز نہیں، اس دن تو یہ اپنے پروردگار سے روک دیے جائیں گے، یعنی مقرب نہیں ہوں گے بلکہ دور کر دیے جائیں گے۔ تو اس سے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ایک مترجم، ایک مفسر کیسے ہماری یہ خدمت انجام دیتا ہے کہ وہ باریک چیزیں، وہ مفاہیم کے جو ربط ہوتے ہیں، جو کلام کے اندر تو موجود ہوتے ہیں اور اہل عرب کو پوری طرح سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسری زبان کی وجہ سے ہمیں وہ پوری طریقے سے سمجھ نہیں آتے، تو اس لیے ان کو نمایاں کر دینا چاہیے۔ پھر لازماً دوزخ میں جا پڑ، یہاں جو حاشیہ ہے 8 اور 9 نمبر، ان دونوں حاشیوں کو دیکھ لیجئے، یعنی نفس کی خواہشوں کو انہوں نے اس طرح اپنا رہنما بنایا ہے کہ ان کی بدعملیوں کا زنگ ان کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اللہ یعنی استاذ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر جو دلائل ودیت فرمائے ہیں اور عقل و دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت بخشی ہے، یہ چیزیں کام اسی صورت میں آتی ہیں جب انسان ان کی قدر کرے اور ان سے فائدہ اٹھائے۔ اگر ان سے فائدہ نہ اٹھائے بلکہ ان کے مقابل میں نفس کی خواہشوں کو ہی، نفس ہی کی خواہشوں کو اپنا رہنما بنا لے اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کو ٹھکرا دے، تو آہستہ آہستہ آدمی کی بدعملیوں کا زنگ ان پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بتدریج اس طرح ان کا احاطہ کر لیتا ہے، یعنی ان کو کور کر لیتا ہے، اس طرح ان کا احاطہ کر لیتا ہے کہ ان کے اندر کسی صحیح چیز کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتی۔ اگلا جو نوٹ ہے، اس بات کو ہم سمجھ چکے ہیں، اگلا جو نوٹ ہے یعنی اس کے قرب، اس کی عنایات اور اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ پھر دیکھیے، پھر لازماً دوزخ میں جا پڑیں گے، پھر کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے رہے ہو۔ آیت میں لفظ یعنی اس کے قرب، اس کی عنایتوں اور اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے بالکل محروم کر دیے جائیں گے۔ 10 نمبر ہے، یہ تھوڑا سا ایسی چیز ہے، فنی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آیت میں لفظ ثم 2 مرتبہ آیا ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے چنانچہ، پھر آیت میں لفظ ثم 2 مرتبہ آیا ہے، یہ جس طرح دہرایا گیا ہے، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ان کی فضیحت کے لیے یہ بات ان سے خاص اہتمام کے ساتھ کہی گئی ہے۔ فضیحت یعنی تنبیہ کے لیے، ذلت کے لیے، رسوائی کے لیے، یعنی ان کی رسوائی کو، جیسے ہم اردو میں بھی محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، یہ وہی لفظ ہے فضیحت، کہ دوسروں کو تو وہ شخص نصیحت کرتا ہے لیکن خود اس برائی کے اندر یا اس معاملے کے اندر اس حد تک پڑا ہوا ہے کہ رسوا ہو چکا ہے، ایک طریقے سے ذلت کے آخری گڑھوں میں گر چکا ہے، لیکن دوسروں کو اسی معاملے میں وہ نصیحت کر رہا ہے۔ تو یہ اس مفہوم سے یا اس لفظ سے آپ واقف ہیں، تو آج اس کا مفہوم بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ میں اب چلتا ہوں اس حصے کی طرف آخر میں کہ جس میں ہم ہمارے لیے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے لیے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو چیزیں اس نشست سے اٹھتے ہوئے ہمارے ذہن میں موجود ہونی چاہیے، ہم ان کو سمجھ جائیں اور اس سے جو سبق ہم لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ آئندہ ہفتے کے لیے اس کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں اور اس پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں چونکہ ڈنڈی مارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، کم تولنے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ ایک عام بات کے طور پر ہم اس کو لے لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ کیا عام بات ہے یا کوئی خاص بات ہے جس کو قرآن مجید نے اس سطح پر بیان کیا ہے کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اور تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، اور اس کے بعد جو پوری
تصویر کشی کی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو ڈنڈی مارنے والے ہیں وہ کہاں ہوں گے، ان کا نامہ اعمال کہاں درج ہے، وہ سجین میں درج ہے۔ سجین کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا نامہ اعمال ہے جو برے لوگ ہیں، جو غلط کاریاں کرنے والے ہیں، جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈنڈی مارنا ٹھیک ہے، ایک بڑا جرم ہے، لیکن بظاہر تو ایک چھوٹا سا جرم لگتا ہے۔ تو ڈنڈی مارنا اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا کہ اس کے نتیجے میں ہم اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں، انسان اس جگہ پر کھڑے ہو جائیں، یہ قرآن مجید اس جگہ پر ان کو لا کر کھڑا کر دے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں مستقل طور پر جہنم ملے گی۔ کیا یہ ڈنڈی مارنا یا یہ کم تولنا اتنا بڑا جرم ہے؟ تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے اتنا بڑا جرم ہے۔ اس کو ہم نے اوپر بیان بھی کر دیا ہے کہ جیسے کہ استاد گرامی نے بیان کیا کہ اصل میں یہاں یہ ڈنڈی مارنا محض اس کم تولنے کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ ہر معاملے میں کم تولنے کے لیے استعمال ہوا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی اور اپنے خارج کے حوالے سے بھی۔ اس کی تفصیل میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ تو پہلے دیکھیے کہ ڈنڈی مارنا کیا ہے۔ اللہ کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، رسول کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، دین کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، یہ میں نے 3 نقطے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور اب آپ جب غور کرتے جائیں گے تو اس ڈنڈی مارنے کے، اس کم تولنے کے مفاہیم کھلتے چلے جائیں گے آپ پر۔ تو اللہ کے معاملے میں ڈنڈی مارنا کیا ہے کہ ہماری فطرت، ہمارا دل جانتا ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ہمارا ایک خالق ہے، ہمارا ایک مالک ہے، ہمارا اندر اس کی گواہی دیتا ہے، ہمارا خارج اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو ہم کیا جس سطح پر اس کو ماننا چاہیے، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اس کو مانتے ہیں، اس پر اس سطح پر ایمان لاتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈنڈی نہیں مار رہے، لیکن اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر وہ کوئی عنصر پایا جاتا ہے کہ ہم اس معاملے میں انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اسی طرح جب ہم پروردگار کے حقوق کی بات کرتے ہیں، یعنی جب ہم پروردگار کی بجائے کسی اور سے مانگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اور کو اس کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقے سے ڈنڈی مارنے کا ایک اظہار ہے، یہ بھی ایک طریقے سے کم تولنے کا یا ایک طرف کو بات زیادہ جھکانے کا، اپنے بزرگوں کے حق میں، اپنے پیروں فقیروں کے حق میں، یا جن کے ساتھ ہماری عقیدت محبت ہوتی ہے ان کے حق میں، پروردگار کے مقابلے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیے اللہ کی صفات کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں انسان ڈنڈی مارتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک اصل میں توحید کے، سچ کے معاملے میں ایک جھوٹ کی صورت میں ڈنڈی مارنا ہے۔ اسی طرح رسول کے معاملے میں ڈنڈی مارنا کیا ہے؟ رسول کے معاملے میں یعنی اس کے احکام کی تعمیل نہ کرنا، اس کو اللہ کا آخری رسول نہ ماننا، اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ لے کے آنا، اللہ کے رسولوں کی اتنی قدر و منزلت نہ کرنا جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے، جو ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ انہوں نے دین کی ہدایت ہم تک پہنچائی ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈالا ہے، مشقتوں میں ڈالا ہے۔ تو یہ ان کے عظیم احسانات ہیں۔ ان عظیم احسانات کو اگر ہم تسلیم نہیں کرتے اور اس کے حوالے سے جو ان کی تعمیل کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔ ہم وہ حق جو ہے رسولوں کا، اس کو، یا اپنے خاص رسول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا جو حق بنتا ہے ہمارے اوپر اس کو پورا نہیں کرتے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات غلط باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیتے ہیں، یعنی وہ بات، وہ مدعا یا وہ پیغام جو اللہ کے رسول نے دیا ہی نہیں ہے، اپنی بعض خواہشوں کی وجہ سے، اپنی بعض ضرورتوں کی وجہ سے وہ پیغام، وہ باتیں، وہ چیزیں اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ڈنڈی مارنا ہے۔ اس کو آپ پھیلا لیجئے، جب آپ پھیلائیں گے تو خود آپ غور کریں گے کہ اس کے مفاہیم کتنی وسعت کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح دین کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، دین اصل میں ہے کیا؟ اللہ کے قول کا نام دین ہے، اللہ کے فرمان کا نام دین ہے، رسول کے قول کا نام دین ہے، رسول کے فرمان کا نام دین ہے، رسول کے عمل کا نام دین ہے۔ تو یہ دین ہے۔ دین کے معاملے میں ڈنڈی کیسے مارتے ہیں؟ دین کے معاملے میں ڈنڈی سب سے بڑھ کر جو مارتے ہیں، پوری تاریخ
یہود کی تاریخ دیکھ لیجئے، عیسائیوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیجئے، تو اس معاملے میں دین کے معاملے میں جو ڈنڈی ماری جاتی ہے، اور مذاہب کی تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ دین کے نام پر اصل میں اپنی خواہشات کو، اپنے رجحانات کو، اپنی ترغیبات کو، اپنی سیاستوں کو چمکایا جاتا ہے۔ یہ ابھی آپ دیکھیے کہ حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے، 2 روز پہلے ایک واقعہ ہوا ہے، جس واقعے میں معاملہ ہوا کیا ہے؟ معاملہ ہوا یہ ہے کہ ایک شخص کو رسول کے ساتھ محبت کے عنوان سے قتل کر دیا گیا، مار کر اس کی جان ختم کر دی گئی، اور اس کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ آپ سب اس سے واقف ہیں۔ تو یہ واقعہ کیا ہوا ہے؟ یہ واقعہ کس نام پر ہوا ہے؟ یہ واقعہ ہوا ہے قرآن کے نام پر، یہ واقعہ ہوا ہے رسول کے نام پر، یہ واقعہ ہوا ہے دین کے نام پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین دینے والے ہیں، جو دین پہنچانے والے ہیں، وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو اس سطح پر نہیں پہنچاتے، اس طریقے سے نہیں پہنچاتے جو اصل میں رسول نے کہی تھی۔ یعنی نتیجہ یہ نکلے گا، اس بات کا نتیجہ، یعنی اس واقعے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروردگار کا یہی منشا تھا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا یہی منشا تھا کہ یہی ہونا چاہیے تھا، اور اسی طرح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین کا منشا یہی تھا۔ تو یہ دین کون بیان کرتا ہے؟ دین علماء بیان کرتے ہیں۔ دین کے جو عالم ہیں یا اس کو بیان کرنے والے ہیں، اس کے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے ان پر کام کیا ہے، اس کے مبلغین ہیں، وہی دین بیان کرتے ہیں، جنہوں نے اس پر زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو مدرسے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہی لوگ دین بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ دین بیان کرتے ہیں تو دیانتداری کا، اخلاص کا، اللہ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈنڈی نہ ماریں۔ جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حلال حرام ہو جاتا ہے اور حرام حلال ہو جاتا ہے۔ ایک بات، جس بات کو ایک خاص حد تک بیان ہونا چاہیے، یعنی ایک چیز جو مثال کے طور پر فلاں انسان کے لیے ہے، ایک انسان کے لیے ہے، اور اللہ کا حکم اس خاص انسان کے لیے ہے، اسی چیز کو پوری انسانیت پر آپ پھیلا دیں گے تو یہ ڈنڈی مارنا ہوگا۔ اسی طرح ایک حکم اگر اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے دیا ہے، کسی خاص مکتبہ فکر کے لیے دیا ہے، رسول اللہ کے مخاطبین کے لیے دیا ہے، اسے تمام انسانوں پر پھیلا دیں گے اور جانتے بوجھتے پھیلا دیں گے تو یہ ڈنڈی مارنا ہوگا۔ اسی طرح وہ چیزیں، وہ احکامات، وہ باتیں جو مسلمانوں کے لیے ہیں، جو اہل ایمان کے لیے ہیں، وہ اگر ان کی امپلیمنٹیشن، ان کا اطلاق آپ عیسائیوں پر، ان کا اطلاق آپ یہودیوں پر، ان کا اطلاق آپ دیگر مذاہب کے لوگوں پر کرنا شروع کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دین کے معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیا یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم نہ اللہ کے رسول سے، نہ اللہ تعالیٰ سے بذات خود اس بات کی گنجائش رکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ دین کے ہمدرد ہوں؟ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے، ہم اللہ کے رسول اور اس کے صحابہ سے زیادہ دین سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ تو جب انہوں نے دین کو صحیح بے کم و کاست، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی تبدیلی کے، جو کچھ ہے اس کو بیان کر دیا ہے، تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس میں رتی برابر بھی کوئی اضافہ کریں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ جو ڈنڈی مار رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سجین میں ہوں گے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ ایک پہلو ڈنڈی مارنے کا یہ ہو گیا۔ اور دوسرا پہلو آپ یہ دیکھیے کہ والدین کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، یعنی والدین کے معاملے میں جو ان کے حقوق ہماری فطرت کے اندر ہیں، والدین نے جو ہمارے اوپر سرپرستی کی ہے، شفقت کی ہے، بچپن میں جس طرح ہم کو پالا ہے، تو یہ ایک احسان ہے، یہ ان کا فرض تو اپنی سطح پر تھا ہی، لیکن ہماری ذات کی حیثیت سے یہ ان کا احسان ہے۔ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے جواب میں، یعنی انہوں نے ایک جنس ہمیں اتنے وزن کی دی ہے، اگر ہم اس کے جواب میں وہی جنس جب لوٹاتے ہیں تو کم وزن میں لوٹاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے اگر 2 والدین ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، ان میں کوئی تفریق کرتے ہیں، ان کی عزت اور ان کی احترام میں اگر کوئی تفریق کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسی طرح معاملہ اولاد کا ہے۔
اولاد کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کی تعلیم کریں، ہم ان کی تربیت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ اولاد ہمیں نعمت کے طور پر ودیت کی ہے، اسی طرح اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس اذن سے، اس عمل سے اپنی اولاد کو حاصل کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں اس کی پرداخت کرنی چاہیے، نشو و نما کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اولاً ان کی وہ خدمت نہیں کرتے، ان کی وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ پورے نہیں کرتے، جو کچھ ہمیں بطور والدین کرنا چاہیے اس کو نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق جو ہم نے دینے چاہیے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ان کو ہم نہیں ادا کر رہے، ہم اس معاملے میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے درمیان میں بھی، یعنی بیٹی ہے تو اس سے اور رویہ ہوگا، جائیداد تقسیم کرنی ہے تو بیٹے کو جائیداد دے دی جائے گی، بیٹی کو جائیداد نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح معاملہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات دو بچوں کے درمیان ایک آپ کا محبوب ہے کسی بھی وجہ سے اور دوسرا آپ کا محبوب نہیں ہے، تو اس کو تقسیم میں، اس کو وراثت میں، اس طرح کے معاملات میں جو والدین بعض اوقات یہ غلطی کر دیتے ہیں، تو اس کا خمیازہ بھی ان کو اسی حوالے سے بھگتنا پڑے گا۔ تو اس معاملے میں بھی ہم سب کو بہت محتاط ہونا چاہیے، جہاں اللہ کے معاملے میں، جہاں رسول کے معاملے میں، جہاں دین کے معاملے میں، وہاں والدین کے معاملے میں بھی اور اولاد کے معاملے میں بھی، اور اسی طرح بہن بھائیوں کے معاملے میں بھی۔ بہن بھائی رحمی رشتے ہیں، تو ان رحمی رشتوں کو ہمیں کیسے نبھانا چاہیے، اس میں ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ بھی کرتی ہے، اس کے مطابق چلنا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا چاہیے، اور جو اس میں اگر کوئی زیادہ کا حقدار ہے تو اس کو زیادہ ضرور دینا چاہیے، لیکن وہ حق زیادہ اگر کسی کو دیا جا رہا ہے تو وہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہونا چاہیے، عدل و انصاف سے ہٹ کر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عدل کی جگہ پر بیٹھ گیا ہے، اس کو منصف بنا دیا ہے، اس کو حکم بنا دیا ہے، کسی مسئلے میں اس کو قانون نے، کسی مسئلے میں اس کو ریاست نے یا حکومت نے یا ہم نے خود آپس میں اس کو درمیان میں بٹھا لیا ہے کہ آپ ہمارے اس مسئلے میں انصاف کریں، عدل کریں، تو وہ اس کے بجائے عدل نہیں کرتا، بلکہ کسی مفاد کی وجہ سے، کسی سیاست کی وجہ سے، کسی پریشر کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے، کسی تعلق اور محبت کی وجہ سے وہ اس میں بے انصافی کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ اسی طرح حق کی شہادت کے معاملے میں جب موقع آتا ہے کہ ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایسا ہی ہے، مختلف واقعات ہر روز ہمارے سامنے ہو رہے ہوتے ہیں، علم کے معاملے میں، عدل کے معاملے میں، مختلف حوادث اور واقعات کے حوالے سے، تو جب وہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم پورے دل کی بنیاد پر، پورے شعور کی بنیاد پر اللہ کو سچا برحق جان کر صحیح بات کرتے ہیں یا اس میں کچھ ڈنڈی مارتے ہیں؟ ہمارے جملے، ہماری کرافٹ، ہماری بات بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے اور اس میں اصل میں کم تولا جا رہا ہے، پوری بات صحیح طریقے سے نہیں کی جاتی۔ بعض اوقات ہم صحیح بات کو صرف خاموش رہ کر بھی اس کے خلاف ایک طریقے سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ناپ تول میں بھی جو روز مرہ کا معاملہ ہے، ہمارے ہاں تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ دواؤں کے اندر تک ملاوٹ شروع ہو گئی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ شروع ہو گئی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں اصل میں ڈنڈی مارنا ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ ڈنڈی مارنا یا کم تولنا برائیوں کی جڑ ہے، یعنی یہ اگر ہم حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ وہ بے انصافی ہے یا بددیانتی ہے کہ جس پر جب انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ دین کے معاملے میں بھی بددیانتی کرتا ہے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں بھی جو اس کے احکامات ہیں بڑی محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے بارے میں بددیانتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ کون ہے وہ شخص، بتاؤ مجھے، کہ جس چیز کو میں نے حلال قرار دیا ہے وہ اس کو حرام ٹھہرا رہا ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی چیز کو جائز، کسی چیز کو مباح، کسی چیز کو حلال ٹھہرایا ہے تو کوئی دوسرا شخص اٹھے اور اپنے خیال کی بنیاد پر اس کو حرام قرار دینا شروع کر دے، تو اس کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ سر تسر ڈنڈی مارنا ہے، اور خدا کے ساتھ جو ڈنڈی مارے گا، خدا کے علم کے ساتھ، خدا کے دین کے ساتھ، خدا کے انسانوں کے ساتھ، خدا کی مخلوق کے ساتھ، تو اس کا حشر جو ہے وہ پروردگار نے بتا دیا ہے۔ آخر میں نے سورہ نساء کی یہ آیت بھی آپ کے سامنے نقل کی ہے جو اسی پہلو کو واضح کرتی ہے کہ ایمان والو،
انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے، امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ مائدہ کی بھی ایک آیت دیکھ لیجئے، آیت 8 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ایمان والو، اس عہد و میثاق کا تقاضا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ انصاف کرو، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 18ویں نشست ہے۔ ہم سورہ مطففین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ 83 نمبر سورہ ہے۔ آج ہم اس کی آیات 18 تا 36 کا مطالعہ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مکمل ہو جائے گی۔ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو میں آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں۔ فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا، اور تم کیا سمجھے یہ علیین کیا ہے؟ یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا مقرب فرشتوں کی نگرانی میں۔ بے شک یہ فرما بردار وہاں نعمتوں میں گھرے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے، ان کے اس عیش کی تازگی تم ان کے چہروں پر دیکھو گے۔ تو متن اور اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس میں جو بعض ایسے الفاظ ہیں عربی کے اندر جو آپ کے لیے کچھ مانوس ہوں گے، ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ کتاب کا لفظ، اس سے آپ واقف ہیں۔ ابرار کا لفظ بر سے نکلا ہوا ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح علیین کا جو لفظ ہے یہ اصل میں علا سے یا برتری کی کسی چیز سے نکلا ہوا ہے، علو سے، تو اس سے بھی آپ ایک حد تک واقف ہیں۔ اسی طرح ادراکا کا لفظ جو ہے وہ ادراک کے معنوں میں جاننے کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مرقوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ تحریر کس نے رقم کی ہے، کس نے تحریر کی ہے، تو اسی طرح یشہدو کا جو لفظ ہے شہادت کے مفہوم میں ہم اس کو اپنے ہاں بھی استعمال کرتے ہیں، دیکھنے کے مفہوم میں، گواہی دینے کے مفہوم میں۔ اسی طرح مقربون، مقرب کی جمع ہے، تو مقرب جو بھی کسی انسان کے قریب ہوتا ہے، جو قربت کی جگہ ہوتی ہے، اس کو تقریب یا مقرب کے الفاظ سے ہم بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نعیم، نعمتوں کے حوالے سے یہ لفظ ہماری زبان میں موجود ہے۔ اسی طرح ینظرون، نظارہ کا لفظ ہماری زبان میں موجود ہے، نظارہ کا لفظ ہماری زبان میں موجود ہے، دیکھنے کے مفہوم میں، مشاہدہ کرنے کے مفہوم میں۔ پھر اسی طرح تعرفو،
عرفہ کا لفظ اس سے آپ واقف ہیں، اور عارف اسی سے بنا ہوا ہے۔ فی وجوہہم، وجوہ کا جو لفظ ہے وجہ سے نکلا ہوا ہے، یعنی اس کی واحد وجہ ہے، تو جس کا معنی چہرہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہم واقف ہیں۔ اور اسی طرح نعیم کے لفظ کو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو یہ کم و بیش تقریباً سارے ہی الفاظ ہیں جو آپ کی اردو ویکیبلری میں کسی نہ کسی پہلو سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ترجمے کے اندر دیکھ لیجئے، علیین کے لفظ کو تو ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ بیان ہی وہی لفظ استعمال کر دیا ہے، چونکہ اصطلاح ہے یہ۔ نامہ اعمال کا لفظی مطلب یہ ہوگا کہ اعمال نامہ، یعنی وہ ایک نامہ اصل میں کہتے ہیں تحریر کو، نوشتے کو، خط کو، رسالے کو، یعنی جس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہو، اس کو ہم نامہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے نامہ بر کہتے ہیں خط لے کر جانے والے کو۔ اور اسی طرح جو اپنی زبان میں بھی ہم نامہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں بالعموم خط کے معنوں میں۔ تو یہ نامہ اعمال، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال جن کا تذکرہ ہوگا کسی ایک فہرست کے اندر، کسی ایک خط کے اندر، کسی ایک تحریر کے اندر، یعنی آپ اس کو رجسٹر کہہ سکتے ہیں، اعمال نامے کا مفہوم جو۔ اسی طرح جو دفتر کا مفہوم بھی پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ یہ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، یعنی آفس کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی رجسٹر کے، اور جس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اندراج ہو، اس کے لیے بھی دفتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مقرب کے لفظ سے آپ واقف ہیں، یعنی جو کسی کے قریب ہو اس کے لیے مقرب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح تختوں پر بیٹھے سیر دیکھتے، تخت کی جمع ہے، یعنی یہ تختے سے مراد وہ تختہ نہیں ہے جو ایک طرح سے ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جس کے لیے جیسے تختہ دار کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک صاف تختہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تخت شاہی کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں تو دونوں جگہوں پر تخت ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تخت اصل میں ایک مسطح چیز کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی چیز جو بالکل سیدھی ہو، اور بالعموم وہ لکڑی کا بنا ہوتا ہے یا کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی چیز کو تخت کہتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے، تو یا کوئی اور اس کے اوپر کوئی چیز رکھی جاتی ہے، ایسی چیز کو تخت کہتے ہیں۔ تو شاہ کے لیے بھی تخت کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہم جائے نماز کے لیے بعض اوقات تخت کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تخت جو ہے ان پر یہ بیٹھے سیر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ایسے تختوں کے اوپر جو شاہانہ تخت ہوں گے ان کے اوپر بیٹھ کر سیر دیکھ رہے ہوں گے۔ سیر دیکھنا یہ اردو کا محاورہ ہے، یعنی نظارہ کر رہے ہوں گے، ارد گرد کے جو معاملات ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں، جو زبردست نظارے ہیں، ان کو یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس عیش کی تازگی تو ان کے، تازگی یعنی تر و تازہ ہونا، جو کسی بھی چیز کے اوپر، چہرے کے اوپر خاص طور پر، یا کسی بھی، جب ہم کہتے ہیں کوئی پھل تازہ ہے، کوئی سبزی تازہ ہے، تو اس میں تازہ میں اور غیر تازہ میں جو فرق ہوتا ہے، اسی طرح چہروں کے حوالے سے یہ تاثر ہوتا ہے کہ ایک چہرہ تازہ چہرہ ہوتا ہے اور ایک چہرہ جس پہ نکھار ہو۔ تو یہ صورتحال مفہوم کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی، یعنی تراجم بھی آپ نے دیکھ لیے اور متن بھی آپ نے دیکھ لیا، اور مشکل الفاظ کے مفاہیم بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ پھر میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ دیکھیے کہ اب چونکہ آگے ہرگز نہیں آیا ہے، اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا، یہ اس کے لیے یعنی ہرگز نہیں، یہ نہیں ہرگز نہیں کس چیز کے اوپر آیا ہے، کس بات کے اوپر آیا ہے، تو وہ بات انڈرسٹوڈ ہے، مقدر ہے، اس جملے کے اندر موجود ہے۔ وہ کہاں موجود ہے؟ یہ اگلے والا جملہ، یعنی فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا، تو یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے جو اس کے اندر مقدر ہے۔ تو نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہوں گے، بلکہ یعنی اس کا مفہوم لیجئے، نہیں اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہوں گے، بلکہ جو اچھے اعمال والے ہیں ان کا نامہ جو ہے وہ علیین میں ہوگا، یعنی بہترین جگہ پر ہوگا۔ اس سے پہلے چونکہ سجین کا لفظ آ چکا ہوا ہے تو اس کے مقابل میں علیین کا لفظ آیا ہے، تو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے بعض چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ جو کنٹریبیوشن ہے استاذ گرامی کی ترجمے کے حوالے سے، وہ یہ ایسی کنٹریبیوشن ہے کہ جس میں نیچے حواشی بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ترجمے کے اندر
جو قرآن مجید کے متن کے اندر باتیں ایک طریقے سے مضمر ہوتی ہیں یا اس جگہ سے ہوتی ہیں کہ عام آدمی ان تک رسائی نہیں کر پاتا، سمپل اگر ترجمہ رکھ دیا جائے تو اس کی وہ گریں یا اس کی جو گہرائی ہے وہ واضح نہیں ہوتی، تو اس لیے وہ بریکٹ میں اس کو واضح کر دیتے ہیں تاکہ، لیکن یہ میں نے پہلے بھی اس سے واضح کیا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو اضافہ ہو یا کوئی ایڈیشن کی نوعیت کی چیز ہو، ایسی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اس کی مختلف مثالوں سے ہم اس کو سمجھ بھی چکے ہیں۔ تو نہیں، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز نہیں، فرما برداروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہوگا۔ اس سے پہلے ہم اس کو پڑھ چکے ہیں سجین کے لفظ کے حوالے سے کہ اصل میں دو کیٹیگریز ہوں گی اعمال نامے رکھنے کی، یعنی ایک طرح سے کہیے کہ دو دفاتر ہوں گے، وہ دفاتر کی ایک عظیم کوئی شکل ہوگی ظاہر ہے، تو دو دفاتر ہوں گے۔ ایک دفتر کے اندر جو علیین ہے، یعنی علیین کا جو دفتر ہے اس کے اندر ان لوگوں کا اعمال نامہ ہوگا کہ جو اچھے اعمال والے ہوں گے، اور سجین کے اندر ان لوگوں کا اعمال نامہ ہوگا کہ جو برے اعمال والے ہوں گے۔ تو یہ سجین اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے، سجین بھی اور علیین بھی۔ اور تم کیا سمجھے، اور چونکہ لوگوں کو یہ واضح نہیں ہوا کہ کیونکہ یہ قرآن مجید نے یا اللہ تعالیٰ نے اپنی اصطلاح استعمال کی ہے، تو یہ اس وقت کے عرب میں اس پہلو سے رائج نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ علیین کیا ہے، اس کے بارے میں جان لیجئے۔ اور اس سے پہلے سجین کی بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے۔ اور تم کیا سمجھے کہ یہ علیین کیا ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا مقرب فرشتوں کی نگرانی میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جا سکے، کوئی دوسرا اس کے اندر تاخت کر کے اس میں کسی کے نمبر کم کسی کے نمبر زیادہ کر سکے، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ تو یہ ایک مقرب فرشتوں کی نگرانی میں وہ دفتر موجود ہے جو ہر وقت ہر لحظہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، جو بھی اعمال اچھے لوگ کرتے رہتے ہیں، اچھے اعمال ان کے اندر درج ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیے کہ جو اس کا نوٹ دیکھ لیجئے، نوٹ سے پہلے دونوں نوٹ اصل میں اسی علیین کے حوالے سے ہیں تاکہ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھا جا سکے۔ پہلے تو استاد گرامی کا نوٹ دیکھ لیجئے غامدی صاحب کا کہ سجین کے ذکر میں یہ اسلوب بیان اس کے ہال کے اظہار کے لیے اختیار کیا گیا تھا، یعنی اس سے پہلے جو سجین کا لفظ استعمال ہوا تھا ایسے لوگوں کے لیے، یعنی وہ دفتر ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اعمال برے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں ایک طریقے سے وہ اعمال نامہ ہوگا جس کے اندر زیادہ تر جو اعمال ہوں گے یا جن کا پلڑا جو ہے برے اعمال کی وجہ سے بھاری ہوگا۔ یہاں یہ علیین کی عظمت اور شان پر دلالت کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ اب یہ بات ہے کیا، اس کو میں نے یہاں پر نقل کیا ہے مزید تفصیل کے لیے تاکہ یہ ایک اصطلاح پوری طرح واضح ہو جائے۔ تدبر قرآن سے اقتباس لیا ہے، یعنی استاد گرامی کے استاذ مولانا امین حسن اصلاحی کی جو تفسیر ہے وہ 9 جلدوں پر مشتمل ایک نہایت مفصل تفسیر ہے، اس کا بھی مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ یہاں قدر اختصار ہے اور وہاں تفصیل ہے۔ تو یعنی نیک و بد، یہ تدبر قرآن سے اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یعنی نیک و بد ہرگز یکساں نہیں ہوں گے، بلکہ بدکاروں کے لیے جس طرح الگ رجسٹر اور الگ دفتر ہوگا، اسی طرح نیکوکاروں اور وفاداروں کے لیے الگ رجسٹر اور الگ دفتر ہوگا۔ ان کے اعمال نامے علیین میں ہوں گے۔ پھر مزید واضح کیا ہے کہ جس طرح اوپر اسی اسلوب بیان میں سجین کا ذکر اس کے ہول کے اظہار کے لیے، یعنی ہولناکی اس کی دہشت کے اظہار کے لیے ہوا ہے، اسی طرح یہاں اسی اسلوب میں علیون کا ذکر اس کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے ہوا ہے۔ یعنی اس کی عظمت و شان کا بھلا اس دنیا میں کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے، کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے، وہ عالی مقاموں کا دفتر ہے جس میں ان کے کارنامے درج ہوں گے۔ لفظ علیون چونکہ اپنے خاص لغوی مفہوم سے الگ ایک خاص اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے اس کی وضاحت فرما دی گئی ہے کہ یہ ایک دفتر ہے جس کی ہر چیز ضبط تحریر میں آئی ہوئی ہے،
اور جس کی نگرانی بھی اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب فرشتے کر رہے ہیں۔ اس کو ہم آخری حصے میں دوبارہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، سجین اور علیین کے حوالے سے، اپنا جو آخری سیگمنٹ ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن ابتدائی طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سجین کے مقابلے میں یہاں علیین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جس طرح برے اعمال کا یا اعمال کرنے والوں کے لیے ایک رجسٹر یا اس کا ایک پورا دفتر موجود ہے، اسی طرح جو اچھے اعمال ہیں کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی ایک پورا دفتر موجود ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بہا المقربون۔ انہیں سر بند مے ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی، ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے۔ اس میں بھی دیکھ لیجئے جو مانوس الفاظ ہیں اور جو مشکل الفاظ ہیں اگر کچھ ہیں تو مختوم مہر بند کو کہتے ہیں، یہ ہمارے زبان میں بھی بعض اوقات استعمال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مزاج کا لفظ اس سے ہم واقف ہیں۔ تسنیم ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عین کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے چشمے کے مفہوم میں۔ یشرب جس سے شراب کا لفظ نکلا ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح مقربون کا لفظ ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ انہیں سر بند مے ناب پلائی جائے گی۔ سر بند کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس کا سر مکمل طور پر بند ہو، یعنی جس کا اوپر والا حصہ، ایسی بوتل، ایسا پیالہ یا ایسی چیز جس کے اندر مشروب موجود ہے لیکن وہ بالکل بند ہے، اس کو کسی اور نے کھولا نہیں ہوا۔ تو یہ کسی چیز کی بہت نایابی کے لیے، کسی چیز کی بہت ایک طرح سے اس کی اعلیٰ قسم کے لیے جو چیز بیان کی جاتی ہے اس کو اس پہلو سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اور جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، مشک یعنی ایک ایسی خوشبو کی اس کے اوپر مہر لگی ہوگی، یعنی عام کوئی طریقے سے اس کو بند نہیں کیا ہوگا بلکہ مشک سے ایک طریقے سے بند کیا ہوگا۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، یعنی ایفرٹ کرنی چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ملونی کے لفظ اس سے آپ واقف ہیں کہ یہ اس میں ہماری زبان کے اندر بھی اور اسی طرح جو فارسی زبان ہے اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے شراب کے حوالے سے، کہ جب شراب کے اندر کوئی چیز اس کی سختی کو، اس کی تیزی کو ختم کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے اندر شامل کی جاتی ہے، پانی یا اس نوعیت کی کوئی اور چیز، اور اسی طرح یا شربت یا اس طرح کی کوئی اور چیز، یا اس کی جو اس کا سرور ہے اس کو بڑھانے کے لیے بعض اوقات اس کو دو آتشہ کرنے کے لیے بعض اوقات اس طرح کا معاملہ اس کے اندر کیا جاتا ہے کہ اس کو شامل کیا جاتا ہے، کسی چیز کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو ایک خاص چشمہ جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے، مطلب یہ ہے کہ یہ جو مجلس ہوگی یا یہ جو محفل ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، تو اس کی ایک خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے ایک خوبصورت مقام کا حوالہ دیا ہے جنت کا، اور اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت چشمہ ہوگا، ایک خاص چشمہ ہوگا، اور اس چشمے کے قریب بیٹھ کر اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس سرور کی مجلس کے اندر موجود ہوں گے، اور اس میں یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی وہ جو شراب ہے اس کو پئیں گے۔ تو یہ اس میں اس کو ہم متن اور ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، مفہوم دیکھتے ہیں، لیکن مفہوم سے پہلے جو میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی سوال بھی ہوگا تو اس کو آپ ڈسکس کر لیجئے گا، کہ قرآن مجید کے اندر بارہا اس کا ذکر ہوا ہے کہ جو جنت کے لوگوں کو جو تحفے ملیں گے، جو نعمتیں ملیں گی، ان میں جن نعمتوں کا ذکر ہوا ہے ان میں سے ایک نعمت شراب بھی ہے۔ تو یہ عام طور پر بادی النظر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، بادی النظر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سرسری نظر میں ظاہری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یعنی ایک طرف دنیا میں ہم یہ معلوم کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید نے، دین نے شراب کو حرام ٹھہرایا ہے،
اور ہم اس کے مفاسد کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہی چیز جو ہے وہ جنت میں ایک طریقے سے جائز ہو جائے گی۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیا اس کا خبث جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس جگہ پر؟ کیا اس کے اندر جو مفاسد ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس موقع پر جا کے؟ تو یہ ایک عجیب سوال لوگوں کے ذہن میں بعض اوقات پیدا ہوتا ہے، اس کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اور دین کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ دین محض عقائد، اس طرح کے عقائد کا نام نہیں ہے کہ ہم نے بس سن لیا اور ان کو مان لیا، ورنہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو دین میں، یعنی دین اسلام میں اور باقی مذاہب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہمارے دل کو، ہماری عقل کو، ہمارے ذہن کو، خرد کو اپیل کرتا ہے، اور اس وجہ سے اس کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پورے دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کی عقل و فطرت کے منافی ہو، اس کے خلاف ہو۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی گریز نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھل کر بات کی جائے۔ یہ نہ خیال کیا جائے اپنے دل کے اندر کہ اس میں تو اعتراض پیدا ہو گیا ہے، اس میں ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی ہے، چلیے کوئی بات نہیں، اگر مجھے سمجھ میں نہیں بھی آیا تو پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ اعتقاد کا یہ طریقہ، اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان بھی کر دیا ہے، اور اس کے جو معلمین ہیں اللہ کی توفیق سے انہوں نے ان چیزوں کو بہت کھول کر سمجھا بھی دیا ہے۔ تو اس میں کسی گریز کی، کسی مداحنت کی جو صورت ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو لیکن اس میں ہم آخر کے حصے میں تھوڑی سی اس موضوع پر بھی بات کریں گے، اور میں اس میں واضح کروں گا کہ کیسے قرآن مجید میں یہ جو چیزیں اس نوعیت کی بیان ہوتی ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، اور ان کا دنیا کے حوالے سے جو چیزیں اسی نوعیت کی بیان ہوتی ہیں ان میں کیا تقابل ہے، کیا فرق ہے، اس کو ہم آخر میں کچھ ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں دیکھیے کہ انہیں سربند مے ناب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ یہ چیز ہے کہ جس کی طلب میں طالبوں کو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور اس میں تسنیم کی ملونی ہوگی۔ یہ ایک خاص چشمہ ہے جس کے کنارے بیٹھ کر خدا کے یہ مقرب بندے پئیں گے۔ اب حاشیے دیکھ لیجئے، اس میں جو استاد گرامی کے ہیں نوٹس ہیں جو اوپر والی بات کی وضاحت کے لیے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ اس میں 12 نمبر حاشیہ ہے کہ سرگرم ہونا چاہیے، یعنی جد و جہد، سرگرمی اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کا میدان اگر کوئی ہے تو یہی ہے۔ استاد امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کے لیے ترغیب و تشویق بھی ہے۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے راغب کرنا، کسی کی طرف متوجہ کرنا، کسی چیز کی طرف۔ تشویق کہتے ہیں شوق دلانا، یعنی کسی کے شوق کو، کسی کی خواہش کو بڑھانا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے ترغیب و تشویق بھی ہے، اور اس میں ان سگان دنیا پر طنز بھی ہے۔ سگان دنیا یعنی دنیا کے جو سگ ہیں، دنیا کے جو کتے ہیں۔ کتے کا لفظ عام طور پر اس لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح کی چیز میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو جانور ہے یہ اپنی زبان کو باہر لٹکائے ارد گرد منڈلا رہا ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی چیز کی خواہش میں، طلب میں ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک ہر زبان کے اندر، اور بالخصوص عربی زبان کے اندر، فارسی زبان کے اندر، اور اس کے بعد اردو زبان کے اندر یہ ایک ترکیب بن گئی ہے کہ یہ اصل میں دنیا کے طلبگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سگان دنیا کی تعبیر اختیار کر لی جاتی ہے۔ تو ان سگان دنیا پر طنز بھی ہے جو حیات چند روزہ کی حقیر و فانی لذتوں کی حصول کی جد و جہد میں۔ حیات چند روزہ، حیات کہتے ہیں زندگی کو، یعنی چند روز کی زندگی کی حقیر و فانی، حقیر کہتے ہیں بہت مائنر، بہت محدود، اور جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ فانی کہتے ہیں جو فنا ہو جانے والی چیز ہے، تباہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ جو حیات چند روزہ کی حقیر و فانی لذتوں کے حصول کی جد و جہد میں اپنے رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور چاہنے کی جو چیزیں ہیں ان کا چاہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں کی جو بعض لذتیں ہیں کچھ وقتی سی ہیں، کچھ حقیر سی ہیں، ان کی طلب میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں چھوڑ کر جس چیز کی ان کو طلب کرنی چاہیے اس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ جو اعلیٰ چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، جو نہایت ادنا چیزیں ہیں ان کی طرف وہ متوجہ ہیں۔ آگے ہے
کہ ملونی کا لفظ ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو شراب کے کیف میں اضافے یا اس کی تندی میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس میں ملائی جاتی ہیں۔ کیف میں اضافے یعنی سرور میں اضافے، اور اس کی تندی میں، تندی کہتے ہیں تیزی کو، کسی چیز کے اندر جو تیزی ہوتی ہے، یعنی جو کھانے پینے کی چیزوں میں، جیسے مثال کے طور پر جب ہم مرچ کو استعمال کریں گے یا مسالوں کو استعمال کریں گے تو اس کے لیے تندی کا لفظ استعمال کریں گے، تیزی کا، تیز مرچ، تیز مسالے، تو اس کے لیے تندی یا تیزی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس کی تندی میں اعتدال، اعتدال کہتے ہیں توازن کو۔ یہ بالکل عام سے الفاظ ہیں جن میں سے بیشتر سے آپ واقف ہوں گے، لیکن اس خیال سے کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ ان الفاظ سے بھی نا واقف ہوں، چونکہ اردو کا معاملہ اس وقت ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے میں ان الفاظ کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں، ان کو بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو جملہ، جو بات پڑھی جا رہی ہے، بیان کی جا رہی ہے، وہ پوری طرح آپ کے کم از کم لفظوں کے اعتبار سے پوری طرح سمجھ میں آ سکے۔ اصل میں لفظ عینن آیا ہے، یہ 14 نمبر دیکھیے، خاص چشمہ ہے، اس کا نسب اختصاص کے لیے ہے، یہ ایک فنی بات ہے، اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اصل الفاظ ہیں یشربو بہل مقربون، اس میں بہا میں بے ظرفیت کے مفہوم میں ہے، اس کو بھی اگنور کر دیجئے۔ لبے جو بیٹھ کر پینا، اب یہ ہے جو مفہوم جس کو آپ دیکھ لیجئے، لبے جو بیٹھ کر پینا، لبے جو یعنی ندی کے کنارے، جو کہتے ہیں یعنی وہ ایسی جگہ جو جس میں پانی چل رہا ہو، نہر کہہ سکتے ہیں، ندی کہہ سکتے ہیں، یا کوئی تالاب کہہ سکتے ہیں۔ لبے جو بیٹھ کر پینا مے نوشی کے لوازم میں سے ہے، یعنی یہ ایک خوبصورت منظر بنتا ہے کہ جب ایک طرف پانی بہہ رہا ہو، دریا ہو، سمندر ہو یا ندی کا کنارہ ہو، اور اس کے گرد بیٹھ کر یہ شراب نوشی کا اہتمام کیا جائے، تو یہ اس کے ایک طرح سے اس کی خوبصورتی کے، اس کے کیف کے، اس کے سرور کے لوازم میں سے ہے۔ لہٰذا خاص اہتمام کے ساتھ فرمایا ہے کہ مقربین کے لیے یہ بزم چشمہ تسنیم کے کنارے آراستہ کی جائے گی۔ یہ ایک خاص چشمے کا نام ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دیا ہے، تو اس کے کنارے جو ہے یہ بزم ہوگی۔ اس طرح کی ہزاروں لاکھوں مجالس ہوں گی، اس میں کسی ایک مجلس کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، اور ان کی جو عقل، ان کی شعور، ان کا فہم ہے، اس کے لحاظ سے، اس کی جو جتنی بھی وہ محدودیت ہے، اس کے لحاظ سے جتنی بات بیان کی جا سکتی تھی اتنی ہی بیان کی گئی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جو صورتحال وہاں انشاءاللہ سامنے آئے گی، وہ جتنا بیان کیا گیا ہے اور جتنا ہمارا فہم ہے اس سے بہت ہی بالا تر، بہت زیادہ، بہت بلند ہوگی۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون واذا انقلبوا الی اہلہم منقلبوا فاکہین واذا رأوہم قالوا ان ہؤلاء لضالون۔ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ اب مانوس الفاظ اور مشکل الفاظ کا حصہ دیکھ لیجئے۔ اس میں اجرمو یہ جرم سے ہے، اس سے آپ واقف ہیں۔ ضحکہ کا لفظ ممکن ہے کہ آپ میں سے بعض نے سنا ہو، یہ ہنسی مذاق کے پہلو سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو انقلاب کا لفظ، تبدیلی کا، پلٹنے کا، یعنی چینج ہونے کا، یہ اس سے آپ واقف ہیں۔ اذا انقلبوا میں جو استعمال ہوا ہے، اور نیچے بھی یہی استعمال ہوا ہے۔ فاکہہ جو عام طور پر اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مزے کے لیے اور اس نوعیت کی چیزوں کے لیے۔ اور اسی طرح راہ کا لفظ سے تو شاید آپ واقف نہیں ہوں گے۔ کالا کا لفظ چونکہ بہت زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی استعمال ہوتا ہے، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہی اسی سے جمع کا جو صیغہ ہے وہ کالو ہے۔ تو ضالون یعنی گمراہی کے مفہوم میں اس سے آپ واقف ہیں۔
اسی طرح ترجمے کی طرف آ جائیے تو اس میں بہکے ہوئے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی راہ سے بھٹک جانا۔ بہکنے کا لفظ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو شراب پی لیتا ہے انسان اور اس کے بعد اس کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور وہ راہوں کو میں سے بھٹک جاتا ہے، اس لیے اس کو بہکا ہوا کہتے ہیں، یا بہکے ہوئے کو بھٹکا ہوا اور بھٹکے ہوئے کو بہکا ہوا کہتے ہیں۔ اسی پہلو سے یہ مترادف الفاظ آ گئے ہیں۔ اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دن تھے کہ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے، جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ بے شک یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایک متن کا یہ جو حواشی میں سے ایک حاشیہ یہاں پر لگا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیے، یعنی ایسے سفلہ کہتے ہیں، میں نے اس کا مفہوم لکھ دیا بریکٹ کے اندر، سفلہ کہتے ہیں گھٹیا کو، کم ظرف کو، کمینے کو، یہ مترادف الفاظ ہیں۔ یعنی یہ ایسے سفلہ تھے کہ اپنے گھروں میں جاتے تو ان حرکتوں پر ندامت کی بجائے ان کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بھی کرتے تھے۔ دوبارہ دیکھیے گا اور اس کو سمجھیے گا کہ یہ کیا ہے۔ وہ بھی دن تھے، اب یہ دیکھیے کہ یہ کیا کنٹریبیوشن کیا ہے استاد گرامی نے۔ یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، یہ مجرم ایمان والوں پر ہنستے تھے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ کا مطلب ہے کہ یہ واقعہ تو گزر چکا ہوا ہے، تو پھر جب لیکن جو مجرم ہے وہ تو سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ گزر کیسے چکا ہوا ہے؟ تو اسی کو استاد گرامی نے کھولا ہے، وہ بھی دن تھے۔ اصل میں یہ منظر بیان کیا جا رہا ہے جنت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر جب یہ یعنی یہ اعمال ناموں کا اور اس کے بعد یہ تقسیم کا جو بھی معاملہ ہے وہ سارا ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ تبصرہ ہے کہ یہ مجرم جو ہیں اس وقت لوگ تبصرہ کریں گے یا پروردگار تبصرہ کرے گا، یا صورتحال جو زبان حال سے پکار کر جو بات کہے گی وہ کیا بات ہوگی؟ وہ یہ بات ہوگی کہ وہ مجرم جو ہیں یہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔ یعنی آپ اس کیفیت کو دیکھیے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ان لوگوں کا جرم بھی دیکھیے کہ جو نیکوکار ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو لذات کو چھوڑ رہے ہیں، جو دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کی طرف آنکھوں میں اشارے کر کے ایک طریقے سے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے فضول بیکار لوگ ہیں جو اس وقت پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں دیکھیے کہ ہم کس عیش میں، کس عشرت میں، کس جاہ و حشمت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس جگہ کا جو مظاہرہ ہے اس کا آپ امیجن کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب اپنے لوگوں میں پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ وہ ان میں واپس جاتے تھے، اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ان کے بارے میں جو ان کا تبصرہ ہوتا تھا کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بہکے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی جیسے ہم موجودہ زمانے میں اگر مثال کے طور پر ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو جتھا ہے وہ گزر رہا ہے مسجد کے پاس سے، اور مسجد کے اندر وہاں لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ کچھ نمازی جو ہیں وہ اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، تو لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوئے ہنسیں، مذاق اڑائیں اور کہیں کہ یہ کیسے عجیب و غریب لوگ ہیں کہ یہ تو اس وقت عیش کا ٹائم ہے، اور یہ تو اس وقت زندگی جو ہے وہ چند روزہ زندگی ہے، وہ عیش سے گزارنی چاہیے، اور یہ بیچارے جو ہیں یہ اس وقت اللہ کے آگے سربہ سجود ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ سرکشی کی یہ سطح پائی جاتی ہے، اور اپنی اس مختصر سی زندگی کے حوالے سے جو ان کے اندر ابرام پایا جاتا ہے، جو ان کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہماری نظروں کے بھی سامنے ہے، اور ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، وما ارسلوا علیہم حافظین فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون
حل سب بالکفار ما کانوا یفعلون، یہ اصلاح کے مدعی بن کر اٹھے ہیں، دراں حالے کے یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے، کیوں پا لیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ تو اب جو صورتحال کو یعنی منظر کو الٹ دیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے، لیکن یہاں پہلے جو مانوس الفاظ ہیں اور مشکل الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ ارسلو اسی سے ہے جس سے لفظ رسالت بنا ہے، ارسال کرنا، جیسے بھیجنے کے مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ حافظین حفظ کے مفہوم میں، حفاظت کرنے کے مفہوم میں اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح یوم کے لفظ سے آپ واقف ہیں، کفار کافر کی جمع ہے، اس سے آپ واقف ہیں، اور اسی طرح ینظرون سے جس میں نظارہ یا نظر کا لفظ ہے اس سے آپ واقف ہیں۔ صوب کہتے ہیں جو جیسے ایک طرح سے ثواب جس سے بنا ہے، پا لینا، اور اس نوعیت کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ تو یفعلون جو فعل کا لفظ جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، یا فاعل کا جو لفظ ہے وہ اسی سے بنا ہے، یا یہ لفظ ان الفاظ سے بنا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ بنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی مصدر کو یا کسی چیز کو بیان کر رہا ہوں، بلکہ تفہیم کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے ہیں اور ایک ہی جگہ سے ان کا مفہوم ہے۔ بعض اوقات وہ شکل ہماری زبان میں استعمال ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ شکل استعمال نہیں ہوتی، جس طرح فاعل فعل کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن یفعلون کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو دوسری طرف دیکھیے مشکل الفاظ کو، اس میں مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو، یعنی جو کسی بات کا اظہار کرے یا یہ کہے کہ یہ واقعہ ایسے ہوگا، یا اسی طرح کسی کے اوپر کوئی الزام لگائے، یا یہ کہے کہ میں اس دنیا کی تقدیر بدلنے کے لیے اٹھا ہوں، یا جو اسی طرح جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم مدعی کہتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ لے کر اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس قوم کی تقدیر بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس لیے مدعی کا لفظ ان تمام جگہوں پر استعمال ہو جاتا ہے۔ فیصلہ کا کیسے ہوتا ہے؟ کسی لفظ کے استعمال کا فیصلہ ہوتا ہے اس جملے کے اندر سے۔ جملہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہاں یہ دعویٰ دائر کرنے والے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا گواہی کو بیان کرنے والے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یا کسی مسئلے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ درا حالے کا حالے کے یہ اصل میں مترادف ہے حالانکہ کا۔ پھر نگران اس سے آپ واقف ہیں، یعنی جو دروغہ یا جو مقرر کیے جاتے ہیں، نگہبان مقرر کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کیوں پا لیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ، یعنی جو کچھ یہ کر رہے تھے انہوں نے اس کا بدلہ پا لیا ہے۔ یہ دیکھیے 17 نمبر اس کا جو حاشیہ ہے اس کو دیکھ لیجئے۔ پہلے میں ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کہ یہ اصلاح کے مدعی بن کر اٹھے ہیں، دراں حالے کہ یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، لیکن آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے، کیوں پا لیا نہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ۔ تو یہ ایک تو یہ دیکھیے کہ ایک طرف دو منظر پیش کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف وہ منظر ہے جو اس دنیا کا ہے۔ اس دنیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند محدود سے کسی گھڑیوں کی ایک زندگی ہے جس میں ان کو ہنسنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا ہے، کہ جو ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کن لوگوں پر؟ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو ایک منظر یہ بیان کر دیا، اور دوسرا منظر جو اس کے مقابلے میں ایک بڑی زندگی کا منظر ہے، وہ اگر قطرہ ہے تو اس کے مقابلے میں وہ سمندر ہے۔ تو عظیم الشان زندگی کا جو منظر ہے، وقت کے لحاظ سے بھی اور باقی سہولتوں کے لحاظ سے بھی، تو اس کے حوالے سے صورتحال اب پلٹ گئی ہے، بات بدل گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اب آج ایمان والے ان منکروں پر ہنس رہے ہیں اور افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیے کل یہ ہنس رہے تھے اور آج ہمیں انہی پر ہنسنے کا موقع مل رہا ہے جن کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ تختوں پر بیٹھے ان کا انجام دیکھتے ہوئے، یعنی وہ اس کا مطلب یہ ہوا
کہ مجرمین کا جو انجام ہے وہ ان کو دکھایا بھی جائے گا۔ اس کو بھی ہم عدالت کے پہلو سے آگے جب ڈسکشن کریں گے تو مزید واضح کریں گے، لیکن اس میں ان کو بھی جو ایک طرح سے جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو برے کام کرنے والوں کا، یا جو بھی لوگ ان کے سامنے دنیا میں موجود رہے تھے یا بڑے بڑے لوگ جن کو وہ جانتے تھے، ان کا انجام ان کو دکھایا جائے گا۔ اور پھر یہ بڑا سخت تبصرہ ہے کہ پالیانہ ان منکروں نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ، کرتوتوں کا جو نتیجہ تھا وہ نکل آیا ہے۔ اس پر جو نوٹ دیکھ لیجئے استاذ گرامی کا، یہ منکرین ہی کے قول کا ایک حصہ ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے یہ منکرین ہی کے قول کا ہے، درا حالے کہ یہ ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یعنی پوری بات یوں ہے، اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا یہ ہے، یعنی پوری بات یوں ہے کہ جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ پکے گمراہ ہیں، یہ ہمارے اعمال و عقائد کو کفر و شرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے اوپر داروغہ مقرر کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں، ہماری ہر چیز پر اعتراض اٹھائیں اور ہماری اصلاح کے مدعی بن کر کھڑے ہوں، حالانکہ یہ ہمارے اوپر داروغہ مقرر کر کے، داروغہ یعنی نگران مقرر کر کے، کوتوال مقرر کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں کہ ہماری ہر چیز پر اعتراض اٹھائیں اور ہماری اصلاح کے مدعی بن کر کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ وہ ان کا معاملہ تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم جو ہیں وہ اس وقت جو اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں یا اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تو یہ کوئی غلطی کر رہے ہیں، یا اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، تو یہ کون ہوتے ہیں ہماری زندگی میں مداخلت کرنے والے؟ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ مذاق بھی اڑاتے تھے اور اس بات کا اظہار بھی کرتے تھے۔ تو الحمدللہ سورہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں اس کی تفہیم کے حوالے سے اگر کوئی سوال ہے تو کر لیجئے، ورنہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کا جو آخری حصہ ہے اس کی طرف۔ جی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بعض سوالات اس کے اندر زیر بحث آ جائیں گے۔ آج میں نے کوشش کریں گے کہ دونوں حصے ہم ڈسکس کر لیں ہمارے لیے، کہ اس میں ایک حصہ ہمارے لیے کا ہے جس کا عنوان میں نے قائم کیا ہے، جس کو ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا۔ عنوان یہ ہے کہ جنت میں شراب کی محفلیں اور حور و غلمان۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جنت کے جو مختلف مناظر کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں شراب کی محفلوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بتایا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ چشمے کے کنارے بیٹھے ہوں گے لوگ، شراب پی رہے ہوں گے، اور اس میں مزید برآں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس کے اندر ملونی کا اہتمام بھی ہوگا، یعنی اس کی جو کیفیت ہے اس کو بہت نمایاں کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ محض یہ جملہ نہیں ہے کہ وہاں شراب ملے گی، بلکہ اس کی پوری صورتحال، اس کے پورے منظر کی ایک طریقے سے عکاسی کر دی گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اور مقامات پر بھی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر حوروں کا ذکر بھی ہے، غلمان کا بھی ذکر ہے۔ تو جو انسان کی جو وہاں پر موجود ہوں گے ان کی عیش کے لیے اور ان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو لذات کی نوعیت کی ہوں گی اور اسی طرح عیش کی نوعیت کی ہوں گی، ان کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کے اندر، موجودہ زندگی کے اندر یہ چیزیں جب انسان استعمال کرتا ہے تو دین ان پر اعتراض کرتا ہے، اسلام ان پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہیں، لیکن یہی چیزیں وہ خود اس اہتمام کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہی چیزیں آپ کو آخرت کے اندر، دنیا کے اندر ملیں گی، دنیا کے اندر نہیں ملیں گی، جو نہیں ملی وہ آخرت کے اندر ملیں گی۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، اور مستشرقین اور بعض اس طرح کے جو معترضین ہیں وہ اسلام پر اس پہلو سے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ یہ تو ایک طرح سے بے جوڑ بات ہو گئی، بے تعلق بات ہو گئی کہ یہاں کے لیے کچھ اور قوانین ہیں، یہاں کے لیے کچھ اور معاملات ہیں، یہاں کے لیے کچھ اور سختیاں ہیں، اور وہاں سہولتیں ہی سہولتیں ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ایک ہی چیز جو ہے وہ یہاں پر غلط قرار پاتی ہے اور وہاں پر ٹھیک قرار پاتی ہے؟ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس میں نے سمجھانے کے لیے ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشیں اور تمنائیں کیا کیا ہیں،
آپ فی الحال اس کو دیکھیے کہ موجودہ جو انسان آپ کا وجود ہے، میرا وجود ہے، ہم انسانوں کا وجود ہے، اس کی خواہشیں اور تمنائیں کیا ہیں اس دنیا کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیے. یعنی اس کی اگر ہم تفصیل کریں تو ایک بڑی لمبی فہرست ہو سکتی ہے، لیکن میں نے چند چیزوں کو اس میں سے لیا ہے تاکہ بات آپ کے ساتھ کر سکوں اور پوری طرح بات واضح ہو سکے. تو اس میں سے ایک چیز جیسے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ لذت کام و دہن، یعنی کھانے پینے کی جو لذت کی چیزیں ہیں، جو زینت کی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کھانے میں، یعنی ہم محض پیٹ نہیں بھرتے بلکہ اس کے لیے طرح طرح کی انواع و اقسام کی چیزیں استعمال کرتے ہیں. اور کھانوں کی لذت ہمارے وجود کا حصہ ہے، ہمارے ذہن کا، ہمارے شعور کا، ہماری شخصیت کا، ہمارے پورے ایک طریقے سے وجود کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو کھانے کی لذت کام و دہن جس کو کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک لذت یا ایک طلب یا ایک خواہش وہ ہے جو نظارے کی ہوتی ہے، مشاہدے کی ہوتی ہے. ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، وہ انسانوں کے اندر ہو، وہ اسی طرح ہمارے ارد گرد کے جو مناظر ہیں ان کے اندر ہو، پہاڑ، سمندر، دریا، یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود اپنے اندر کوئی چیز داخل کی ہوئی ہے. کہیں کا بھی انسان ہوگا وہ کھانے کی لذت بھی اپنے اندر پائے گا، وہ مشاہدے کی لذت بھی اپنے اندر پائے گا. اسی طرح ایک اور لذت ہے، وہ لذت ہے حکمرانی کی. اکثر لوگوں کے اندر یہ لذت کی یہ کیفیت موجود ہوتی ہے کہ وہ کچھ لوگوں کے اوپر، زیادہ لوگوں کے اوپر، تھوڑے لوگوں کے اوپر اپنا تسلط، اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں. یا لوگ نہ کہیے تو کسی اسٹیٹ کے اوپر، کسی کنڈیشن کے اوپر، کسی صورتحال کے اوپر، یا کسی اس طریقے سے علاقے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اپنی جو حکومت ہے، اپنی دسترس ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ اس کو قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی انسان کا ایک خاصہ ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے. اسی طرح علم، انفارمیشن، یعنی یہ انسان جو مریخ تک پہنچ رہا ہے، دوسری کہکشانوں تک پہنچ رہا ہے، دور سے دور جانے کے بارے میں سوچ رہا ہے اور زمین کی گہرائیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں اس کی لذت علم ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے. یہ بھی اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح جنس کی لذت ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہوئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی کشید کرتے ہیں ہم. جس طرح بھوک کی لذت ہے اور باقی لذتیں ہیں، اسی طرح یہ لذت بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح کیف و سرور ہے، یعنی ہم کسی سرور میں آتے ہیں، کسی کیفیت میں آتے ہیں جس سے ہمیں خاص راحت، خاص سکون حاصل ہوتا ہے. اسی کے لیے ہم مختلف موجودہ زمانے میں بھی طریقے اختیار کرتے ہیں. یعنی لوگ بعض اوقات کچھ مجالس میں جا کر سکون اور سرور حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص جو ہے وہ موسیقی اور فنون سے لطف اندوز ہو کر یہ چیز حاصل کرتا ہے. اسی طرح کوئی شخص نشہ آور چیزوں کو استعمال کر کے یہ چیز حاصل کرتا ہے، کیف حاصل کرتا ہے. اسی طرح ہم عام استعمال میں مثال کے طور پر کافی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، یا بعض لوگ سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ کیف اور سرور کے لیے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے انسان نے ایجاد کی ہے. یہ انسان کی اندر کی جو ضرورت ہے اسی کے اظہار کے لیے جو خارج میں دستیاب چیزیں تھیں ان کو غلط یا صحیح طریقے سے انسان نے استعمال کیا ہے. اسی طرح آگے آپ دیکھیے کہ لذت محبت و وصال، یعنی یہ بھی ایک انسان محبت کرنا، محبت محسوس کرنا، دوسروں کے عشق میں، محبت میں گرفتار ہونا، اسی طرح اپنے لیے دوسروں کی محبت چاہنا، یہ انسان کے فطری وجود کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے. اسی طرح جو اس کا محبوب ہے اس سے ملنے کی خواہش، اس کے پاس رہنے کی خواہش، یہ بھی انسان کی طلب ہے، اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اسی طرح لذت خدمت جو ہے، لذت خدمت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کے ارد گرد اس کے ملازم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں جو اس کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ بھی عیش کا ایک لازمہ ہے یا انسانوں کی تمناؤں کا ایک حصہ ہے. تو یہ بھی اس کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد ملازمین موجود ہوں، ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو سرو کریں، جو اس کی خدمت کریں. تو یہ صورتحال بھی، اس سے بھی آپ واقف ہیں. اور آپ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں نظر دوڑائیے گا تو آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی محسوس ہوں گی. یہ محسوس ہوگا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طرح لذت قوت، جس کو میں نے ایک لفظ سے تعبیر کر دیا ہے، یعنی اسٹرانگ ہونا، بڑا ہونا، اپنے اندر طاقت محسوس کرنا،
اور یہ جسمانی طور پر بھی انسان محسوس کرتے ہیں، عقلی طور پر بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، یعنی قوت کی جو ہے. اور اسی طرح جب یہ چیز بڑھتی ہے تو قوموں کے اندر صورت اختیار کرتی ہے، تو وہ اپنی فوج، وہ اپنا اسلحہ اور وہ ساری چیز. لیکن یہ انسان کی انفرادی چیز ہے جو بڑھ کر پھر اجتماعیت تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ لذت مسابقت ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے نکلنا چاہتے ہیں. یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم نے کشید کی ہے اپنے اندر، نئی جگہ سے اس کو داخل کیا ہے، بلکہ یہ بھی چیز ہے، یعنی مقابلہ کرنا، تقابل کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اصل میں ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں باہر سے کچھ چیز کو داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں. اصل میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم ان کا غلط استعمال کرتے ہیں. اسی طرح مزید آگے بڑھ کر دیکھیے کہ شہرت کی لذت، یعنی اپنے آپ کی شہرت ہونی چاہیے. اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی اپریسیشن ہونی چاہیے، لوگ اس کی تحسین کریں، اس کی تعریف کریں. یہ انسان کی ضرورت ہے، اس کے اندر پائی جاتی ہے یہ چیز. اسی طرح لذت سماعت، میں بہت آپ ساری ان چیزوں سے واقف ہوں گے کیونکہ یہ میں چیزیں وہ بیان کر رہا ہوں کہ جو آپ جن سے واقف ہیں، جو آپ کے اندر، آپ کے شعور کے، آپ کی فطرت کے اندر پائی جاتی ہیں. تو لذت سماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا سننا چاہتے ہیں. بری آواز آپ کو اچھی نہیں لگتی، اچھی آواز آپ کو اچھی لگتی ہے. اچھی اور بری آپ کا خود دماغ، آپ کا دل، آپ کی سماعت خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سی آواز اچھی ہے، کون سی آواز بری ہے. اسی سے پھر آپ ردم کو پسند کرتے ہیں، اسی سے آپ جو موسیقی اور اس نوعیت کی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے. تو اصل میں یہ بھی انسان کے اندر غنا اور اس نوعیت کی ضرورت کی چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اسی طرح جو ہے لذت آرام، یعنی انسان کے اندر یہ خواہش بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ آرام کرے، چین کرے، سکون کرے، اور اس میں اس کو ایسا ماحول فراہم ہو کہ وہ بعض اوقات دنیا کی جو زندگی کی جو سرگرمیاں ہیں ان سے ہٹ کر وہ کسی وقت اس کو راحت ملنی چاہیے، سکون ملنی چاہیے، سونے کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک خواہش موجود ہے. اسی طرح میں اس کو بڑھاتا چلا جاؤں گا تو یہ بڑھتی چلی جائے گی. موسم کی لذت ہے کہ ہم خوبصورت موسم جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. جو تلخ موسم ہوتا ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے. تو اس کی ہر چیز سے آپ واقف ہیں. اسی وجہ سے ہم ایسے علاقوں میں جاتے ہیں، ایسے شہروں میں جاتے ہیں، ایسی جگہوں پر جاتے ہیں کہ جہاں موسم بہتر ہوتا ہے اپنے وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے. اسی طرح لذت سفر ہے، یعنی سفر بذات خود ہمیں انسپائر کرتا ہے، اچھا لگتا ہے. ایک جگہ سے دوسرے میں نئی سے نئی چیزیں ہم دریافت کرتے ہیں. اور یہی معاملہ ہے کہ انسان یہاں کے سفر سے اب دنیا سے باہر کے سفر کی طرف دیکھنے لگ گیا ہے. یہ بھی اس کی اصل میں ایک طرح سے جستجو اور علم کی طلب ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو آگے بڑھنے کی، سفر کرنے کی خواہش ہے کہ دنیا سے باہر بھی ایک طرح سے سفر کیا جائے. اسی طرح لذت آرائش ہے، ہم اپنے وجود کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے بالوں کو سنوارتے ہیں، ہم اپنے چہرے کو، باڈی کو، باقی چیزوں کو سنوارتے ہیں، ہم اچھا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح ہم جہاں رہتے ہیں اس کمرے کو، اس گھر کو، اور اسی طرح اس کے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ان کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں. تو یہ چیز بھی ہمارے اندر موجود ہے. یہ وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بالعموم جانوروں کو نہیں دے رکھی. تو یہ چند چیزیں ہیں. اس میں اور بھی آپ اس لسٹ کے اندر اپنے آپ پر نظر دوڑائیں گے تو اس لسٹ کے اندر بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. تو پہلی بات جو میں نے اس تفصیل کو بیان کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، جس میں وہ چیزیں بھی ہیں جن میں بعض گناہوں کا دخل ہے اور وہ چیزیں ہیں جن میں گناہوں کا دخل نہیں ہے. تو وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے خود کریٹ نہیں کی، میں نے خود ایجاد نہیں کی، بلکہ میرے پروردگار نے میرے اندر ڈالی ہیں. تو اس لیے مجھے اس پر کسی شرم کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کسی کیف و سرور سے لذت محسوس کرتا ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ میرے پروردگار نے میرے اندر رکھا ہے، میری فطرت کے اندر رکھا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی چیز ہے. کیف و سرور اچھی چیز ہے، آرائش اچھی چیز ہے. اسی طرح شہرت کی خواہش ہونا یہ بری چیز نہیں ہے. اسی طرح خوبصورت نظارے کو دیکھنا، اچھے لباس کی خواہش پیدا ہونا، اسی طرح جو جتنی بھی چیزیں میں نے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اچھی چیزیں ہیں، فطرت کے مطابق ہیں.
عقل کے مطابق ہیں اور اس لیے اچھی ہیں کہ پروردگار نے ودیت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس ساخت پر، انسان کو جس ساخت پر بنایا ہے، اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر رکھ دی ہیں، اور انہی سے انسان کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں حاصل نہیں ہوتی۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ جس کی وجہ سے ان چیزوں کے اوپر کچھ پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جو سرور و کیف ہے، جس پر ہم خاص بات کرنے کے لیے اس بات کو ہم نے آگے بڑھایا تھا، سرور و کیف ہے یا جنس کے معاملات ہیں یا اس طرح کی اور باقی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ پابندیاں لگا دی ہیں۔ پابندیاں لگانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ یعنی اس کی مثال آپ روزے سے لے لیجئے کہ روزے میں ایک خاص مہینہ آتا ہے جس میں ایک خاص وقت تک کے لیے ہم کچھ ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں جو اصل میں جائز ہوتی ہیں، یعنی عام حالات میں ان چیزوں کو کھا لیتے ہیں، ہم استعمال کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا، لیکن وہی چیز حرام ہو جاتی ہے اس خاص وقت کے اندر۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقتاً وہ چیز حرام نہیں تھی، جبکہ حرام کس وقت کے لیے کیا گیا ہے؟ ایک خاص مدت کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا واضح ہوا؟ واضح یہ ہوا کہ بالعموم جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر چیزیں رکھ دی ہیں، جو مثبت چیزیں رکھی ہیں فطرت کے اندر، وہ اصل میں حرام نہیں ہیں، وہ حلال ہیں، وہ زینت کی نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ خدا کی ودیت کردہ چیزیں ہیں، ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ درست ہیں، اور درست ہونے کے بعد اس میں جو پابندی لگائی گئی ہے اس کی مثال میں نے آپ کو دے دی کہ وہ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے روزے کی مثال ہے۔ تو اس میں مثال کے طور پر سیکس کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے پابندیاں عائد کی ہیں، اسی طرح کھانے پینے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں، اس کا ایک پہلو میں نے عرض کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی طاقت سے دوسرے انسانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی ایک انسان نے خود تو سرور حاصل کر لیا، لیکن اس کا یہ سرور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو روکا ہے۔ مثال کے طور پر شراب کا ایک استعمال یہ ہے کہ ایک انسان اس کو اپنی ضرورت کے لیے یا اپنے سرور کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات جب اس کو پینے کے بعد جب وہ روڈ پر آئے گا یا بہک جائے گا یا اس کا ایک حد سے زیادہ استعمال کر لے گا یا ایسی چیز استعمال کر لے گا جو اس کے دماغ کو معوف کر دے گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہوگا، وہ ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ کر دے، وہ ہو سکتا ہے کسی کی جان لے لے، وہ ہو سکتا ہے کسی کے معاملے میں مداخلت کر دے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی منع کی جاتی ہیں کہ ان کا تعلق خارج سے ہوتا ہے، اور خارج یعنی پھر واضح کر دوں کہ دو بنیادیں ہیں ممنوعات کی۔ ایک بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش مقرر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو اچھی چیزیں بنائی ہیں ان کو ہمارے دل میں ان کی طلب رکھی ہے، لیکن ان کو روک دیا ہے، اس کی وجہ آزمائش ہے، تاکہ اللہ جان سکے۔ اس کی مثال میں نے روزے سے دی ہے، تاکہ اللہ جان سکے کہ اس بندے نے میرے لیے یا میرے حکم کے مطابق کس حد تک قربانی دی ہے، کس حد تک اس کی کوشش کی ہے، اور یہ بتا دیا ہے اس کی تسلی کے لیے یہ چیز تمہارے اندر تمہاری طلب کے عین مطابق بالکل ٹھیک ہے، تمہارے اندر جو اس کی احتیاط ضرورت محسوس ہو رہی ہے وہ بالکل ٹھیک محسوس ہو رہی ہے، لیکن اب صبر کرو، آگے جا کر میں پورے اہتمام کے ساتھ ان ساری چیزوں کو تمہیں میسر کر دوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں، اللہ پر اعتماد جو ہے وہ اس کو صبر کے لیے روکتا ہے۔ تو اسی طرح دوسرا جو پہلو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ انسان کا جو انٹریکشن ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، اس میں بے شمار چیزوں کو، مثال کے طور پر حکمرانی کی جو اس کی ایک خواہش ہے، وہ بعض اوقات جب دوسروں ہمسائے کے گھر میں داخل ہونی شروع ہو جائے گی، جب دوسروں کے اوپر زیادتی کا معاملہ کرنا شروع کر دے گی، اسی طرح جو اس کے کھانے پینے کی جو لذت ہے وہ دوسروں کے گھر سے چوری کی صورت پیدا کر دے گی، تو یہ ساری چیزیں اگر دوسروں تک پہنچتی ہیں تو اس کی وجہ سے اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنی ضروری ہیں، ان کو ممنوع قرار دینا ضروری ہے۔ آخرت کے اندر، جنت کے اندر، چونکہ ان میں سے بے شمار چیزوں کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوگا،
یعنی یہ دنیا کا نظام وہاں پر نہیں ہوگا. ہر انسان کے لیے ایک طرح سے اس کی اپنی بادشاہی ہوگی، ایک طرح سے اس کی اپنی سلطنت ہوگی. تو اس میں یہ اس طرح کے جو دنیا کے اندر لین دین اور دنیا کے اندر معاف ہونے کے معاملات ہیں عقل کے اور اس طرح کی باقی چیزوں کے، وہ وہاں پر نہیں ہوں گے. اور پھر جو چیزیں ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے اتنی پیوریفائڈ ہوں گی، اتنی زبردست ہوں گی کہ جو اس دنیا میں انسان خود کشید کرتا ہے، خود تخلیق کرتا ہے، تو اس میں جو کمیاں اور خرابیاں رہ جاتی ہیں وہ وہاں کی چیزوں میں اس طریقے سے موجود نہیں ہوں گی. اس وجہ سے وہ چیزیں ہمارے لیے مفید بھی ہوں گی اور ہمارے لیے عیش و عشرت کا سامان بھی کریں گی. تو یہ امید ہے کہ میں نے اس پہلو کو کوشش کی ہے واضح کرنے کی. اسی کو اس کے جو ایک شیڈ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو قرآن مجید نے اس آیت میں بھی واضح کیا ہے. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے اور بڑے سخت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے. بس یہیں پر میں ختم کروں گا. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. ترجمہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو یہ جو لوگ اللہ کی طرف سے عطا کردہ زینتوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھا لباس پہننا حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نعمت ہوتی ہے دولت اس کا حصول حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اچھی جگہ پر رہنا حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا جو ہے جمال کا راستہ اختیار کرنا وہ غلط ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ موسیقی اور تصویر اور اس نوعیت کی جو آپ کے ارد گرد کو، آپ کی سماعت کو اور آپ کی اس طرح کی چیزوں کو وہ سنوارنے والی یا آپ کو دلکش لگنے والی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے رہا ہے. تو اس کو وہ چیزیں جس حد تک جائز ہیں ان چیزوں کو بھی لوگ حرام قرار دے دیتے ہیں. تو ان سے پوچھو اے پیغمبر اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کر دیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زینتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں. اور کھانے کی پاکیزہ چیزوں کو کس نے ممنوع ٹھہرایا ہے؟ ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں. ان سے کہو وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں. یعنی اصل میں تو یہ انہی کے لیے بنائی گئی ہیں کہ جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کی بات کی تعمیل کرتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں. اصل میں تو انہی کے لیے ہیں، لیکن خدا نے منکروں کو بھی ان میں شریک کر دیا ہے. اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوں گی. یعنی یہ ساری زینتیں، یہ ساری لذتیں، یہ سارے عیش قیامت کے لیے جو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں، قیامت کے لیے انہی کے لیے ہوں گے. منکروں کا ان میں کوئی حصہ نہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگلی جو چیز ہے اس میں اگلا نمبر ہمارے لیے کا نمبر 2 ہے. اس کو انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو اگلی نشست میں ڈسکس کریں گے.